السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عذاب سحاب سراب گلاب۔ ناول کی رائٹر ہیں نسیم سیر قریشی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ پر اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ سامنے چارپائی پر وہ گٹری سی بنی بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے پیر پٹکا۔ کل تک میرے سامنے سر جھاڑ منہ پھاڑ پھر رہی تھی، آج دلہن بن کر بیٹھ گئی ہے۔ جیسے میں تو اس کی صورت کو ترس رہا ہوں نا۔ اتارو یہ گھونگھٹ وونگھٹ، کیا چکر بازی ہے؟ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے۔ تم تو زبردستی میرے سر منڈی گئی ہو، میرے گلے کا کانٹوں بھرا ہار ہو۔ تمہاری اذیت سہنا بھی مشکل ہے اور تمہیں گلے سے اتار پھینکنا بھی مشکل ہے۔ میرے ساتھ یہ نخرے بازی نہیں چلے گی۔ سیدھا صبح یہ لہو رنگ کپڑے اتار کر کوئی اپنی شکل سے میل کھاتے کپڑے پہنو اور سو جاؤ۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ ڈائن ہو ڈائن، تم نے میری آرزوؤں کو نگل لیا ہے، اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں میری مسرتوں اور خوشیوں کے سینے میں۔ میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن خبردار، جو تم نے کسی کو میرے بارے میں کچھ بتایا یا منہ بنا کے ماں کو دکھایا، انجام جانتی ہو کیا ہوگا؟ بھائی کی طرح کاغذ پر پرزہ ہاتھ میں پکڑا کے گھر کی دہلیز پار کروا دوں گا، سمجھی؟ اس نے سختی سے پکڑے بال چھوڑ دیے اور باہر کھلنے والی کھڑکی کھول کر گلی میں کود گیا۔ اسے پل سے قبل کوچہ جانا پہنچنے کی جلدی تھی۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، دکھ بانٹنا چاہتا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا تھا۔ بڑا شرمندہ تھا، احساس جرم سے زیر بار جھکی جھکی نظریں لیے اس کے سامنے تھا۔ وہ سوگوار سی اس کے سامنے بیٹھی تھی، زرد لباس، میک اپ سے عاری چہرہ، بکھرے بال، متورم آنکھیں۔ وہ قریب جا کے رک گیا۔ میں آ گیا ہوں، تمہارے بنا ایک پل نہیں گزار سکتا۔ میں کسی عذاب میں مبتلا تھا، یقین کرو زیب۔ میں نے اس کی صورت تک نہیں دیکھی، وہاں رکا ہی نہیں۔ ایک رسم دنیا نبھانا تھی، وہ بھی نہ نبھا سکا۔ لوٹ آیا ہوں میں زیب، تم خاموش ہو، خدا کے لیے کوئی بات کرو، مجھے سہارا دو۔ تمہاری ذات میرا سکون ہے، اپنے خوبصورت الفاظ کو میرے زخموں کا علاج بنا دو۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ زیب، خدا کے لیے میرا یہ جرم معاف کر دو۔ میں قسم کھاتا ہوں پلٹ کے اسے نہ دیکھوں گا۔ دیکھو، تم یقین کیوں نہیں کرتی؟ میں ابھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، ابھی اسی وقت، تاکہ تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ بے وفائی تو ہو ہی گئی، تم نے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر ہی لیا۔ اب یہ تو عذر لنگ ہے، کیا خبر آئندہ کیا ہو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو، کیا رویہ برتو۔ میرا دل چھلنی نہ کرو زیبی، مجھے چرکے نہ لگاؤ۔ میں تم سے بے وفائی کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ بے وفائی کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے مجھے اسیر کر رکھا ہے، اس حسن کی بھول بھلیوں سے نکلوں گا تو کسی اور کی طرف نظر کر سکوں گا۔ تم میری زندگی ہو، میری سانسوں کی آمد و رفت کی ضمانت ہو۔ جانتی ہو، میں یہ شادی نہ کرتا تو گھر میں بھونچال آ جاتا، بابا بڑے غصے کے آدمی ہیں، میرا گلا گھونٹ دیتے، ماں خفا ہو جاتی۔ تم جانتی ہو نا، اتو میری خالہ زاد ہے۔ دراصل تمہیں اس ساری حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے کہ تمہارا سلمان کس عذاب سے دوچار ہے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، مجھے تمہارے پیار کی ضمانت چاہیے۔ ضمانت؟ کہہ تو رہا ہوں، ابھی ہم چل کے شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کیسے کر سکتے ہیں سلمان؟ تم بھول رہے ہو، میں کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہوں۔ میرے والدین ہیں، بھائی ہیں میرے والد، اور بھائی جب تک غیر ملک سے واپس نہ آ جائیں شادی کس طرح ہو سکتی ہے؟ سلمان خوش ہو گیا۔ زیبی، محبت کرنے والے دکھ اور سکھ کے سانجھی ہوتے ہیں۔ اس کڑے وقت میں تم نے ساتھ چھوڑ دیا تو میرے درد کون بانٹے گا؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں گا کہ میں تمہارا ہوں، سدا کے لیے تمہارا ہی رہوں گا؟ میں نے تم سے دھوکہ نہیں کیا۔ بڑے آئے دھوکہ نہ کرنے والے۔ زیب کی آنکھوں سے جر جر آنسو بہنے لگے۔ اس نے سلمان کا گریبان اپنے خوبصورت ہاتھوں میں جکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ کیا محبت کرنے والے صرف قربانی کی خاطر ہوتے ہیں اور عیش کرنے کے لیے دوسرے لوگ؟ کیا مطلب؟ آج اس نے عروسی جوڑا پہنا ہوگا، سونے کے زیورات پہنے ہوگے، تم تو خوش ہوئے ہوگے۔ میرے لیے تو تم 50 روپے سے زیادہ کی کوئی چیز کبھی نہ لا سکے۔ زیب، تم تو پگلی ہو، اس سے پہلے میں کچھ کمانے کے لائق ہی کب تھا؟ ہر ماہ 500-600 روپے امی کو دے دیا کرتا تھا، باقی ماں کو۔ تمہارے لیے کیسے کچھ لا سکتا تھا؟ قسم لے لو، جو میں نے اس کے لیے 1 پائی کی کوئی بھی چیز خریدی ہو، جو بھی دیا ہوگا ماں نے دیا ہوگا۔ تم میرے دل کی ملکہ ہو، رانی ہو، میں تمہارے لیے خوب محنت کروں گا، دنیا کی ہر آسائش خریدنے کی کوشش کروں گا، تمہارے لیے خوبصورت گھر بناؤں گا۔ ہاں، مستقبل کے جھوٹے خواب دکھاؤ، لیکن میرے لیے لانا کچھ بھی نہ۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ بولو۔ قسم سے آج جو بھی حکم کرو پورا کروں گا۔ سعودیہ والے احسان بھائی نے رات 10,000 روپے مجھے دیے تھے، ابھی بھی میری جیب میں ہیں، ان سے حساب ہوتا رہے گا، یہ تم لے لو، رکھ لو اپنے پاس، جو دل چاہے لے لینا۔ رہی احسان بھائی کی بات، تو انہیں میں یہ رقم کسی نہ کسی طور لوٹا دوں گا۔
زیب نے آنسو پونچھ کر لاتے ہوئے کہا۔ میں رکھ لوں اور تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جا کر بازار سے میرے لیے کچھ لے آؤ؟ زیب ایک فائدہ ہو گیا شادی سے؟ سلمان چہکا تو زیب نے خشم کی نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں ہاں، اب میں تمہیں لے کر بازاروں میں، پارکوں میں، کہیں بھی گھومتا رہوں، لوگ یہی سمجھیں گے بیوی ساتھ ہے، اب کوئی ڈر نہیں رہا، اور پھر ایک دن آخر تم بیوی بن ہی جاؤ گی۔ وہ مسکرا دی۔ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ سلمان بیٹے تم؟ جی امی میں۔ کیسی ہیں آپ؟ تم کیسے ہو اور یہ شادی کی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیسے آ گئے؟ سلمان چپ رہا، کتنی دیر سر جھکائے کھڑا رہا۔ امی میں وہاں چین نہیں پا سکا سو یہاں چلا آیا۔ خود کو تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی، آ جاتے کل کسی وقت۔ نہیں امی، میں وہاں رہ جاتا، زیب پریشان ہوتی، میں اسی لیے آ گیا۔ کس بات کے لیے پریشان ہوتی؟ یہ تو بالکل پاگل ہے، تم نے سب کچھ اپنی خوشی سے تو نہیں کیا؟ پھر وہ لڑکی تمہاری بیوی بن چکی ہے۔ بیٹے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمان سوچ میں پڑ گیا۔ آپ نے ٹھیک کہا امی، میں جا رہا ہوں۔ زیب یہ پیسے تم رکھ لو، کل ہم دونوں بازار چلیں گے اور خریداری کرائیں گے۔ سلمان خداحافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ زیب پر چڑھ دوڑی۔ کمبخت، تجھے پتہ نہیں تھا آج رات سیٹھ کر مانی آنے والے ہیں؟ تو نے اس باپ کو بلا لیا۔ ایسی یاری نبھانے کی ضرورت نہیں، اپنی حدود میں رہا کرو۔ میں تو حدود میں رہتی ہوں، وہ ہی دیوانہ ہے۔ اور پھر میں نے کب بلایا تھا، خود ہی آ گیا۔ تو ہی تو سمجھاتی ہے مجھے۔ آج تو مجھے زیادہ مشکل ہوئی، سخت قسم کی اداکاری کرنا پڑی، آنسو بہانا پڑے۔ اچھا وہ پیسے کہاں ہیں؟ امی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ میرے پاس ہیں، لاؤ مجھے دے دو۔ سیٹھ کرمانی آ چکے ہیں طائف کے انبار کے ساتھ، اسے کہہ دینا کہ میں امی کے ساتھ جا کر زیور خرید لائی ہوں۔ 10,000 روپے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ سیٹھ صاحب کے لائے ہوئے زیوروں کا ایک ہلکا سا سیٹ اس سے زیادہ مالیت کا ہے۔ عشق کرنے چلا ہے لونڈا، اور وہ بھی زیب النساء سے۔ اسے خبر نہیں یہاں بڑے بڑے ناک رگڑتے نظر آتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، دریا میں قطرے جتنی۔ پھر آئے تو موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، تانو تشنی کا۔ پاگل کے بچے نے شاید پہلی بار کسی عورت کا منہ دیکھا ہے۔ جو کہو گی کرتا چلا جائے گا۔ شادی کا نام لے تو ہمیشہ کی طرح ٹال دینا، کسی نہ کسی طور وقت گزرتا ہی چلا جائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ زیب النساء نے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ رات سلمان کے لیے بہت بھاری تھی۔ گھر سے نکلا تھا یہ رات زیب کی محبت کی چھاؤں میں گزارنے، لیکن اس کی امی نے وہاں رکنے نہیں دیا۔ سلمان ان کی سمجھداری کا قائل ہو گیا۔ وہ تو پہلے بھی ان کی بہت قدر کرتا تھا، ان کا حکم سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ انہوں نے کتنے منصفانہ انداز میں اسے رات گھر پر بسر کرنے کا حکم دیا تھا، مگر آج وہ ان کا حکم نہ مان سکا۔ وہ گھر واپس کیسے جاتا، کہ جاتا تو رات اسی کمرے میں گزارنی پڑتی جہاں عطیہ موجود تھی۔ عطیہ، جس کے وجود سے اسے سدا نفرت رہی تھی، جسے وہ ایک پل کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں لا کر ڈال دیا گیا تھا۔ عطیہ سے اس کی شادی بھی قدرت کا ایک مذاق تھی، اور زیب جیسی حسین اور تیرہ دار لڑکی سے محبت ہو جانا ایک رنگین و سنگین حادثہ تھا، جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا، پس رہا تھا، ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، نہ فرض سے غافل رہ سکتا تھا، نہ محبت سے دستبردار ہو سکتا تھا۔ راہ فرار کوئی تھی نہیں، کیا کرتا، کہاں جاتا؟ سڑک پر چلتے چلتے اس نے جیب ٹٹولی۔ جیب میں 200-300 روپے موجود تھے۔ اس نے خالی رکشہ روک کر اسے الحمرا ہوٹل چلنے کو کہا۔ ہوٹل کے کمرے میں تنہا بیٹھا وہ اپنے بارے میں، زیب کے بارے میں، عطو کے بارے میں اور وقت اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھنے لگی، مگر پہلی رات کی دلہن تھی، دلہن بھی کیسی، جس پر شرم و حیا کا بوجھ اس کے تن پر سجے زیورات کے بوجھ سے کہیں زیادہ تھا، اور اسی شرم و حیا نے اس کا سر جھکا کر اسے بیٹھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ تو سلمان کی سخت کلامی پر آنسو بھی نہ بہا سکی تھی۔ اس کی شادی بھی کیا شادی تھی، بس فرض کی ادائیگی تھی۔ خالہ نے اسے سلمان کے کمرے میں منتقل کر کے فرض نبھا دیا تھا، اور اسی جوڑے کے طور پر فلیٹ کا 4 گز کپڑا اس کے تن پر تھا، شلوار میں سرخ کاٹن کے بڑے سارے جوڑ کے ساتھ۔ دوپٹے پر زہرا بھابی نے 2-4 اشرفیاں ٹانگ دی تھیں۔ زیور کے نام پر فدا بھائی نے ایک پرانی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی، اور بس۔ بھلا سوکھی چمڑے خطو کو کسی قیمتی شے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا بدصورت چہرہ میک اپ سے اور بھی برا لگنے لگا تھا، اور عذرا اس کے سیاہ لبوں پر سرخی لگا کر خود ہی زیر لب مسکرانے لگی تھی۔ اس کے پاس تو آئینہ بھی نہ تھا کہ وہ اپنی مزہ کا خیز نظر آنے والی صورت دیکھ سکتی۔ ہاں، ایک خوبی تھی، ایک حسن تھا اس کے پاس، اور وہ تھے اس کے شب و یجور کی مانند سیاہ اور لمبے بال، جن میں ڈیر و ڈیر تیل ڈال کر کس کے چوٹی باندھ دی گئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے جانے کب سو گئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ آوازوں پر اس کی آنکھ کھلی۔ خالہ اور زہرا بھابی اس کے سامنے تھیں۔ بھی بنو، اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سلو کہاں ہے؟ خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ جی پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو چین کی نیند سو رہی تھی، تجھے کیا خبر ہوگی میرے جگر کے ٹکڑے کی؟ ہائے میرا بچہ کس عذاب میں پھنس گیا، جانے کہاں ہوگا اس وقت۔ منحوس ڈائن، تو ہی ہے میرے بچے کی بربادی کی ذمہ دار۔ کمبخت، جان کے لالے پڑ گئے تھے، میں خوش تھی، مرے گی تو پاپ ٹل جائے گا، مگر تو کفن پھاڑ کے اٹھ بیٹھی، جانے کب میرے بیٹے کی جان چھوڑے گی۔ چل اٹھ، غسل خانے میں دفع ہو، اور ادھر صندوق میں فیروزی گوٹے والا جوڑا اور سغرا کے زیور پڑے ہیں، نہا کے پہن لے اور باہر چل۔
ساری برادری تیرے سوکھے چہرے کی دیدار کو تیار بیٹھی ہے، روئیں گے سب میرے چاند کی قسمت کو، مگر کیا کروں، رسم دنیا تو نبھانی پڑے گی۔ عطیہ نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا۔ چل اب اٹھ بھی جا، نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، ہاں سن خبردار جو مسکین نظر آنے کی کوشش کی، خوش خوش نظر آنا ورنہ جان سے مار دوں گی، سمجھی؟ جی ہاں، تو نے ساری آہیں اندر کہیں دفن کر دیں۔ باہر ڈھولک بج رہی تھی، میراسنے گلا پھاڑ کے گا رہی تھی، عورتیں اور بچوں کی چیخو پکار میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ناشتے کا اہتمام ہو رہا تھا، حلوائی ساتھ والے خالی مکان میں حلوہ پوری تیار کر رہے تھے، چائے کی دیگ چولہے پر تھی، بنی ہوئی کلیجی کا دیگچا باورچی خانے میں پڑا تھا، گاؤں سے آنے والی مائیں فاتح شپا شپ روٹیاں پکا رہی تھی، لڑکیاں اس کے ساتھ لگی تھی، ہنسی کہکے رنگینیاں، سرسراتے ریشمی لباس، عطر پھول، ہر شے اپنی جگہ ٹھکانے پہ تھی، پر نہیں تھا ٹھکانے پہ تو اتو کا دل۔ وہ نہ ہنسنے کی پوزیشن میں تھی نہ رونے کی، بے چارگی کے احساس کے ساتھ اٹھی اور عقب کی گیلری میں موجود غسل خانے کی طرف بڑھ گئی، لباس بدلا، زیور بدن پر سجائے اور بیٹھ گئی، جانے کون اندر داخل ہوا۔ اچھا تو تیرے کالے چہرے کی لیپا پوتی تیرا باپ قبر سے آ کر کرے گا؟ جی وہ خالہ مجھے نہیں آتا سرخی پاؤڈر لگانا۔ ہاں ہاں تجھے صرف نحوست پھیلانا آتا ہے کمبخت، مرن جوگی، ایک بیٹے کو بلا کی طرح چمٹی تھی، اس سے ہٹی تو میرے چندا کی زندگی کا داغ بن گئی۔ ہائے میرا بدنصیب بیٹا، مگر کسی غرور میں نہیں رہنا، 2-4 دنوں میں ہی اس کی شادی کر دوں گی، مرد مرد ہے، آزاد ہے، مرد کی راہ کون روک سکا۔ وہ زہر میں بجھے تیر چلاتی کمرے سے نکل گئی۔ عطیہ نے دروازے کی طرف دیکھا، آنکھ کے سارے آنسو چپکے سے پی لیے اور آئینہ سامنے رکھ کے الٹا سیدھا میک اپ کرنے لگی۔ زہرا بھابھی سے باہر لے آئیں۔ محفل میں شریک لوگوں سے عطیہ کا بھی برابر کا رشتہ تھا، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اسے 10-12 سال پہلے 7-8 سالہ بچی کے روپ میں دیکھا تھا، تب وہ سرخ و سفید خوبصورت بچی تھی، اور اب تو لگتا تھا 30-40 سالہ صدمات کی ماری کوئی خاتون ہے۔ کئی ایسے تھے جن کی اس سے شناسائی نہ تھی۔ آئے ہائے صداقت نے یہ کیا کیا، بچے کا نصیب پھوڑ دیا، ڈائن سے بیاہ دیا، ارے لڑکا تو بہت خوبصورت ہے، صداقت کا بیٹا تو لگتا ہی نہیں، کسی وائے ریاست کا شہزادہ نظر آتا ہے۔ یہ اپنی عارفہ کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، عارفہ بتاتی تھی کالج کی ساری لڑکیاں اس کی دم دیوانی تھیں۔ اس نے کسی کو مڑ کے دیکھا نہ پلٹ کے پوچھا، اے خدا یہ شرافت کا صلہ ملا۔ ارے صداقت نے آنکھیں بند کر کے یہ رشتہ کیا تھا کیا؟ ہمیں کیا معلوم، سنا ہے لڑکی جائیداد کی مالک ہے۔ ارے خاک جائیداد، 12 سال سے اسی گھر میں رہ رہی ہے، تیسری خاتون نے مداخلت کی۔ مگر کیوں؟ اے بہن بڑی لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ نہیں پھر کسی وقت کیوں، ابھی بتاؤ پتہ تو چلے۔ تینوں خواتین اٹھ کر نسبتاً پرسکون اور خالی جگہ جا بیٹھیں اور لگیں باتیں کرنے۔ سلمان جانے کب واپس آیا تھا، مگر اس وقت دلہن کے پلنگ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اپنی پریشانیاں چھپا کر ہنس ہنس کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عارفہ اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور محلے دار بھی۔ ایک زمانے میں عارفہ اسے بدل و جان پسند کرنے لگی تھی، لیکن وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی اور سلمان ماورائی حسن کا متلاشی تھا۔ وہ عارفہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکا، تب ہی عارفہ کے بڑھتے قدم رک گئے، اور اب تو وہ ایک بہت بڑے جیولر کی بیوی تھی، 2 بچوں کی ماں، سر سے پیر تک سونے اور موتیوں سے لدی ہوئی۔ سلمان بھائی، آپ نے بھابھی کو منہ دکھائی میں کیا دیا؟ اس نے بڑی ادا سے سوال کیا۔ منہ دکھائی مجھے نہیں، انہیں دینا چاہیے۔ کیوں غلط تو نہیں کہا میں نے؟ پردے میں چپ بیٹھنے کے لائق تو ہم ہیں یہ نہیں۔ عطیہ بھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل میں کوئی تیر سا چبھا، دل زخمی ہوا، آنکھ بھر آئی۔ اللہ سلمان بھائی آپ بڑے استاد ہیں، صدا کے خود پرست ہیں، خود کو یوسف ثانی سمجھتے ہیں، اب خدا ہر ایک کو اتنا حسن نہ دے تو وہ کیا کرے؟ باہر جھونکے سلمان کے لبوں پر طنزیہ ہنسی تھی۔ خیر آپ کی بات درست بھی مان لی جائے تو آپ اپنی منہ دکھائی کے طور پر کیا لینا پسند کریں گے؟ دوسری شادی کا اجازت نامہ، سلمان نے ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عطیہ نے ایک دم سلمان کی طرف دیکھا، نیوی بلو شلوار سوٹ اور سرمئی جرسی میں اپنے سرخ و سفید رنگ اور اپالوں کے مجسمے جیسے نقش و نگار کے ساتھ وہ بے انتہا خوبرو لگنے کے ساتھ ساتھ بے رحم و جلاد بھی نظر آ رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی حسین آنکھوں میں حسین زیبی کو بسائے وہ کسی نشے کے خمار میں ڈوبا ہوا مسکرائے جا رہا تھا، ایک خوبصورت امید اور دلکش آس کے سہارے، وہ رات کا سارا غم بھول گیا تھا۔ دوسری شادی، آف کورس دوسری شادی، تم تو پڑھی لکھی خاتون ہو مسز عارفہ نجم الدین سیٹھ، تمہیں خبر ہے نا شادی تو 2 دلوں کے بندھن کا نام ہے، اور میرے دل نے اس بندھن کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ میں اپنی زندگی میں اتنا بھی بے اختیار نہیں ہوں کہ اسے قبول کر لوں۔ ماں نے یہ وعدہ کر کے ہی مجھے اس ڈرامے پر آمادہ کیا تھا۔ یہ قربانی زہرا آپا کے لیے ہے، احسان بھائی کے لیے ہے۔
یہ زیادتی نہیں سلمان بھائی، اس سارے حادثے میں اتو کا کیا قصور؟ آپ انکار کر دیتے۔ نہیں عارفہ، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، مجبور تھا، لیکن اس نام نہاد شادی کے بعد مجبور نہیں ہوں۔ بس ایک پیپر پر اس کے انگوٹھے کی ضرورت پڑے گی اور بس۔ ویسے میں حیران ہوں، عجب قانون ہے اس دنیا کا، بدمعاشی کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب اخلاقی تقاضوں پر عمل پیرا ہونے لگو تو قانون آڑے آ جاتا ہے۔ تبھی تو لوگ آسان راستوں پر چلتے رہتے ہیں جہاں سزا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لڑکی آپ نے ڈھونڈ رکھی ہے؟ ہاں، دیکھو گی تو دنگ رہ جاؤ گی۔ کالج کی ساری لڑکیوں کا حسن ایک پلڑے میں ڈال کر تولا جائے تو وہ اس کے حسن سے کم ہوگا۔ بس قسمت تھی کہ وہ مجھے مل گئی۔ بی اے کر کے میں کسی دفتر میں کلرک کی جاب کر رہا ہوتا تو وہ پری چہرہ میری زندگی میں کیسے آتی؟ میں ویگن ڈرائیور بنا بھی اس لیے تھا کہ ایک دن وہ میری زندگی میں آ جائے۔ وہ عارفہ کے سامنے کھلا جا رہا تھا اور عطیہ تیروں کی بارش سے چھلنی ہوئے جا رہی تھی۔ ہے کون وہ؟ وہی بنت آدم ہی ہے، قوم جنات سے ہرگز نہیں ہے۔ سلمان بے حد خوش و خرم تھا۔ عارفہ نے عطیہ کو ترحم کے ساتھ دیکھا۔ رسم و رواج کی زنجیریں انسانوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتی ہیں، اسے عطیہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری لڑکی، جانے کس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے کو ایک بے رحم اور خود پرست انسان کی زندگی میں دل کا بوجھ بن کر آ گئی۔ اس نے سوچا، بہرحال سلمان بھائی، آفٹر آل وہ آپ کی بیوی ہے، اس کے آپ پر حقوق ہیں۔ یہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ عارفہ بی بی کے اس چڑیل کا نام میں اپنے نام کے ساتھ سن رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں اور خوش ہوں۔ پھر ایک رات نے کائنات کی روشنیوں کو اپنے سیاہ سینے میں چھپا لیا، وہی تنہائی اور عطیہ، نہ کوئی ہمدرد، نہ ساتھی، نہ غمخوار، نہ غمسار۔ سلمان نے تو آج کمرے میں داخل ہونے کا فرض بھی نہ نبھایا، کیونکہ آج گھر پر مہمان نہیں تھے اور گھر میں روک ٹوک والا تو سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ بی بنو، یہاں تمہارے نوکر نہیں بیٹھے جو آ کے کھانے کی ٹرے تمہارے حضور پہنچا دیں گے؟ چلو چل کے اپنا کھانا کھا لو، اور ہاں، یہ بن سور کے بچے کے کمرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ رہنے کے لیے سامان والی کوٹھری اتنی بری نہیں، وہ غصے میں آ گیا تو گھر ہی چھوڑ دے گا۔ زہرا بھابھی اس کے سر پر کسی جلاد کی طرح کھڑی تھی۔ 2 دن دنیا دکھاوے کو یہاں کیا لائے، خود کو کمرے کا مالک سمجھنے لگی۔ خالہ نے اسے گھورا، ان کی سرخ آنکھوں سے اسے ہمیشہ سے خوف آتا تھا۔ جی اچھا، میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل آئی، اسی پرانے مسکن میں جو پچھلے 12 سال سے اس کا مقدر تھا۔ اس کی بھتیجی سمیرہ اس کا کھانا وہیں رکھ گئی، کھانا اسی طرح پڑا رہا۔ وہ اندھے منہ لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ اسے تو وہ دن یاد بھی نہیں رہے تھے جو اس نے بے فکری کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں گزارے تھے۔ یاد تھے تو وہی دن جو اس نے ظلم و ستم کی چکی میں پیستے گزار دیے۔ ابھی 7-8 سال کی ہی تھی کہ فدا بائی کی شادی زہرا بھابھی سے ہو گئی۔ فدا بائی دیہات سے خالہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھجوائے گئے تھے تاکہ پڑھ لکھ کے نوکری کر کے گھر سے غربت کے اندھیرے دور کر سکیں۔ غربت کی تاریکی تو روشنی میں نہ بدلی، پر فدا بائی کی دنیا زہرا بھابھی کے حسن سے جگمگا اٹھی۔ میٹرک کرتی وہ کلرک کیا لگے، اماں کا پنچا پکڑ لیا۔ بیچاری اماں بھاگم بھاگ بہن کے پاس پہنچی۔ خالہ بھی دراصل دیہات کے رہنے والی تھیں۔ خالو شہر میں مستری کا کام کرتے تھے، تجربے نے انہیں کاریگر بنا دیا۔ شہر کی ہر چھوٹی عمارت خالو کی بنائی ہوئی تھی۔ وہ شہر آئے تو خالہ کو بھی لے آئے۔ شہر سے کچھ دور ایک پلاٹ خرید کر 2 کمرے بنا کر رہنے لگے۔ خالہ شہر کیا آئیں، ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب وہ گاؤں آتی تو ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے۔ بچوں کو انہوں نے اسکول میں داخل کروا دیا۔ بھائیوں میں احسان بھائی سب سے بڑے تھے، پھر سلمان تھا، اس کے بعد سغرا، کبرا اور پھر چھوٹے 2 بھائی نعمان اور عرفان۔ خالو کا کاروبار ذرا چل نکلا تو وہ کام کے ٹھیکے لینے لگے۔ مہینے میں 2-3 ہزار کما لیتے، لیکن ایک بڑے خاندان کے لیے یہ رقم ناکافی تھی۔ بچوں کی پرورش، خوراک، تعلیم و تربیت، یہ سب کچھ اسی پیسے میں ہونا مشکل تھا، لیکن اپنے عزیز رشتہ داروں میں پیسے کے لحاظ سے وہ سب سے آگے تھے۔ فدا بھائی کا رشتہ انہوں نے جٹ سے قبول کر لیا، کیونکہ فدا بھائی فرمانبردار قسم کے بندے تھے، جی حضوری کرنے والے، اور خالہ شہر آ کر اور بھی حکومت پسند ہو گئی تھیں۔ پھر خالہ نے ایک شرط بھی رکھ دی تھی، اتو کا رشتہ احسان سے کرنے کی شرط۔ اماں کو یا ابا کو کیا اعتراض ہوتا، انہوں نے حامی بھر لی۔ یوں ابھی وہ چھوٹی سی بچی ہی تھی کہ خاندان کے رواج کے مطابق اس کا نکاح احسان بھائی سے کر دیا گیا۔ خالہ نے اسے سرخ غرارہ سوٹ پہنا کر ننھے منھے زیوروں سے سجا کر اپنی گود میں بھر لیا۔ زہرا بھابھی بیاہ کر 2 دن کے لیے گاؤں آئیں، واپس گئیں تو وہیں کی ہو کر رہیں۔ خالہ نے صاف زمین پر 2 کمرے بنوا کر بیٹی کو دے دی، اور فدا بھائی ایک تابع و فرمانبردار داماد کے روپ میں اس گھر کے ہو کر رہ گئے۔ 8 گھنٹے کی سرکاری ڈیوٹی کے بعد وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتے۔ سارے بیرونی کام ان کے ذمہ تھے، گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج اور بچوں کی پرورش میں بیوی کا ہاتھ بٹاتے۔ احسان بھائی کو مڈل کے بعد خالو نے اپنے ساتھ کام میں لگا لیا۔ بیچارے نفاست پسند احسان بھائی والد کے ڈر سے کام پر لگ تو گئے، مگر ان کا دل نہ لگا۔ گھر آتے ہی نہا دھو کر کپڑے بدلتے اور مٹر گشت کو نکل جاتے، کبھی تایا کے ہاں، کبھی پھپھو کے گھر۔ اس آنے جانے میں ایک دن وہ تایا کی بیٹی زرین کو اپنا نرم و نازک سا دل دے آئے۔ اب کیا تھا، دن رات کے ہر لمحے ان کا دل تایا کی گھری میں جانے کو مچل اٹھتا، اور وہ دل پر بہت دیر کنٹرول نہ کر سکے۔ تائی کو تو اس دن بھی بہت ملال ہوا تھا جب ان کی دیورانی نے احسان کا نکاح اپنی بھانجی سے کر دیا تھا۔
اب احسان کا جھکاؤ دیکھ کر ان کو موقع مل گیا۔ دل کے زخموں کا علاج ان کے پاس خود چل کر آ گیا تھا۔ انہوں نے زریں اور احسان کو مل بیٹھنے کے موقع فراہم کیے۔ احسان دم دیوانہ ہو گیا۔ دل میں دبی چنگاری جو سلگی تو دھواں دھواں ماحول میں بالآخر آگ لگ ہی گئی۔ احسان نے اتو سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار نے گھر بھر میں ہلچل سی مچا دی۔ خالہ نے احسان بھائی کو ٹوکا، سختی سے اس بات کو رد کیا، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ زریں کے حصول کی خواہش نے انہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا اگر گھر والے ان کی اس خواہش کا احترام نہ کریں گے تو وہ یہ گھر چھوڑ کر تایا کے گھر چلے جائیں گے۔ سخت الجھن کا شکار خالہ خالو آخر ہار مان گئے۔ فدا بھائی اور گاؤں والوں سے چوری چوری زریں اور احسان بھائی کی منگنی ہو گئی۔ شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی، مگر یہ خبر کان تک چھپ تھی۔ ایک دن سب کو علم ہو گیا، شادی میں صرف 2 دن باقی تھے، جب فدا بھائی جیسے کھڑے پانی نے دھماکہ کر دیا۔ خالہ اماں اتو کی موجودگی میں احسان دوسرا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اتو میری بہن ہے، میں اسے احسان کی خوشیوں پر قربان نہیں کر سکتا۔ فدا بھائی میں زندگی بھر اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ عمروں کا فرق ہماری راہ کی سب سے اونچی دیوار ہے۔ یہ اس وقت سوچا ہوتا جب نکاح کیا تھا۔ نکاح میں نے نہیں، بابا نے کیا تھا، مگر دستخط تو تم نے کیے تھے۔ میں تو ان رسم و رواجوں کے خلاف ہوں، شادی کوئی کھیل تماشا تو نہیں، یہ پہلے کہہ دیتے۔ اب تو وقت گزر چکا ہے، احسان خالو سے کہو وہ اپنے بھائی کو انکار کر دے۔ یہ ناممکن ہے، تب تمہاری شادی بھی ناممکن ہے۔ کیا کریں گے آپ میرا؟ سوچ لو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ جانتے ہو شادی کے لیے تمہیں پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت ہے۔ پہلی بیوی؟ وہ 8-9 سال کی بچی میری بیوی ہے۔ کتنی مذاق خیز بات ہے، کیسی اجازت، کہاں کی اجازت؟ یہ نکاح کا بندھن ہے، کوئی مذاق نہیں۔ خبر تو اس وقت ہوگی جب میں عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کراؤں گا، بلا اجازت دوسری شادی کا۔ آپ کے ذمہ میں ہے فدا بھائی کہ یہ معمولی سی بندش مجھے میری آرزو کے رستے سے ہٹا دے گی، ناممکن ہے۔ اسلام کے قوانین کی روح سے یہ بندھن مضبوط ہے تو انتہائی کمزور بھی ہے، پل میں ٹوٹنے والا ناتا ہے۔ تم اسے توڑ کے دیکھ لو، یہ کون سا مشکل ہے، 2 لفظ کہنے سے ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہی تو کہتا ہوں کہ 2 لفظ کہہ کے دیکھ لو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لہجے سے ڈر جاؤں گا؟ یہ سب آپ کی بھول ہے۔ میں نے عطیہ کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ سب دم بخود ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ احسان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ سب گواہ ہیں، میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ احسان اپنے الفاظ واپس لے لو، نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ فدا بھائی کے لہجے میں شکست کا احساس تھا، غصے کا طوفان تھا، ٹھکرائے جانے کا غم تھا۔ میں کسی نتیجے سے نہیں گھبراتا، اور میں قربانی کا بکرا ہرگز نہیں ہوں کہ آپ کے اور زہرا آپا کے عشق کو دوام بخشنے کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دوں۔ تم نے میری بہن کو طلاق دی ہے احسان، میں تمہاری بہن کو؟ فدا خالہ لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ اپنی زبان سے یہ الفاظ مت نکالنا، اپنے بچوں کی طرف دیکھنا۔ خالہ نے عامر اور سمیرہ کی طرف دیکھا، چھوٹا ناصر زہرا بھابھی کی گود میں تھا۔ یہ بات آپ نے اپنے بیٹے سے کہی ہوتی، وہ نادان ہے، تم سمجھدار ہو۔ خالہ مجھے بہن کی عزت بیوی اور بچوں سے کم عزیز نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، چند دنوں میں مہر کی رقم اور طلاق نامہ بھجوا دوں گا۔ گھر داماد ضرور تھا، لیکن عزت کا سودا نہیں کیا تھا میں نے آپ سے۔ بے شک دے دو طلاق، زہرا آپا ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، لے جاؤ اپنے بچوں کو۔ احسان بھائی بدتمیزی پر اتر آئے۔ فدا بھائی اسی وقت گاؤں روانہ ہو گئے۔ اماں کو پتہ چلا تو گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ 12 سالہ اتو حیرانی سے ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اماں اس سے گلے لگا کر رونے لگی۔ آئے ہائے میری بدنصیب بچی، تیرے نصیب تو جاگنے سے پہلے ہی سو گئے۔ تجھے طلاق ہو گئی، اب کون تجھے بیانے آئے گا؟ کب تیری ڈولی اٹھے گی؟ کیسے تو دلہن بنے گی؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اتو تو نکاح اور طلاق دونوں کے مفہوم سے ناشنا تھی۔ پنگھٹ پہ گھڑا بھرتے کئی سہیلیوں نے پوچھا تو جھٹ سے بتا دیا، وہ احسان بھائی ہیں نا شہر والے، انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ جیسے کوئی لطیفہ سنا رہی تھی، ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ لڑکیاں اس کا منہ دیکھنے لگیں۔ ابا شاید اسی خبر کا منتظر تھا، سنتے ہی دنیا چھوڑ گیا۔ اتو گھڑا اٹھا کے گھر گئی تو صفِ ماتم بچھ چکی تھی۔ فدا بھائی سر نواڑے ایک طرف بیٹھے تھے، اسے گلے لگا کر رونے لگے۔ کچھ دیر میں بڑی بہنیں بھی آ گئیں۔ ابا کے مرنے کی خبر خالہ کے گھر میں پہنچ گئی۔ احسان بھائی کی شادی میں 1 دن رہ گیا تھا، شادی رک گئی، پورا خاندان ان کے گھر جمع ہو گیا، احسان بھائی بھی ان میں شامل تھے۔ اماں انہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئیں، ہوش میں ہی نہ آئیں۔ ابا کی میت گھر پر پڑی تھی کہ اماں کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ پورا 1 ماہ وہ میڈیکل وارڈ میں رہیں۔ اماں کی بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئی۔ ایک رات وہ بھی اتو کی صورت تکتے تکتے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں اتو ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئی۔ فدا بھائی نے 2-3 ماہ کی چھٹی لے لی اور اس کے ساتھ رہنے لگے۔ اماں کا 40واں گزر گیا۔ ایک شام خالہ کا پورا خاندان گاؤں آ گیا۔ فدا تو میرا بیٹا ہے، مجھے بہت عزیز ہے۔ نہیں خالہ، میں بیٹا ہوتا تو آپ یہ ظلم نہ ہونے دیتی۔ میں شرمندہ ہوں، تیرے حوصلے کی قائل بھی ہوں فدا۔ زہرا بہت پریشان ہے، بچے تمہارے بغیر اداس ہیں۔ میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں میری معصوم بہن کی خوشیوں کا قبرستان ہے، میرا دل دکھے گا۔ آپ اس لیے آئی ہیں نا کہ میں بہن کے آرزوؤں کے لاشے کو کندھا دے دوں؟ یہ ناممکن ہے، آپ شوق سے شادی کیجئے احسان کی۔
اب تو اس پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ فدا بیٹے، رشتے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہوتے، ایک ناتا ٹوٹتا ہے دوسرا جڑ بھی سکتا ہے۔ میں اتو کو اپنی بہو بناؤں گی، تم آج ہی سلمان سے اس کا نکاح کر دو۔ خالہ ایک بار پھر بیٹی کی خاطر بیٹے کی قربانی دینے کو تیار تھیں۔ زہرہ کے اجڑتے گھر کو آباد کرنا خاصا مشکل تھا۔ فدا بھائی خاموش ہو گئے۔ برادری والوں نے بچ بچاؤ کرا دیا، خالہ کی پیشکش کو ان کا خلوص قرار دیا۔ فدا بھائی جھک گئے۔ ایک بار پھر اتو کا نکاح ہو گیا سلمان سے، جو اس وقت مڈل کلاس کا طالب علم تھا، خوبرو سلمان، جس کی صورت پر کسی الف لیلا شہزادے کا گمان ہوتا تھا۔ فدا بھائی کو شہر آنا تھا۔ اتو اکیلی کس کے پاس رہتی؟ ٹوٹے پھوٹے ایک صندوق میں اماں کی چند نشانیوں اور سونے کے زیورات سمیت وہ فدا بھائی کے ساتھ آ گئی۔ چند دن ابتدائی ایام تھے، سب نے اس کا خیال رکھا، پھر احسان بھائی کی شادی آ گئی۔ وہ بھی اوروں کی طرح خوشی خوشی اس میں شریک تھی۔ اس کی گاؤں والی سہیلیاں بھی شادی میں آئی تھیں۔ سب نے سلمان کو دیکھا، اس کی تعریف کی۔ تو بڑی خوش نصیب ہے اتو، ایک سونا گبرو تیرا جیون ساتھی ہوگا۔ اب اتو خاصی سمجھدار ہو چکی تھی۔ رفاقت کی کہانیوں کا مفہوم اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اسے بھی خود پر رشک سا آیا۔ خوبصورت سا، مغرور سا، خاموش سا سلمان اسے اچھا لگا تھا۔ شادی کی تقریب میں، ولیمے میں وہ سب سے الگ تھلگ نظر آیا۔ فدا بھائی نے شادی کے لیے اتو کو بھی جوڑے بنوا کر دیے۔ سرخ سوٹ میں وہ اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ مردانے کے قریب سے گزری تو سلمان اس کو دیکھ کر رک سا گیا۔ وہ ہنستی ہوئی بھاگ آئی۔ سلمان کی نظریں کتنی دیر اس کے تصور میں ہلچل مچاتی رہیں۔ شادی ہو گئی، احسان بھائی کی دلہن گھر میں آ گئی۔ اسے بھی علم تھا اتو اس کے احسان کی منقوہ تھی۔ وہ از خود ہی اتو سے پرخاش رکھنے لگی۔ دنوں میں زندگی ایک نئی ڈگر پر چل پڑی۔ فدا بھائی نے وہی محلے میں کریانے کی دکان کھول لی۔ نوکری سے آف ہو کر وہ دکان پر چلے جاتے۔ کھانا چائے بھی دکان پر پہنچا دیا جاتا۔ اس گھر میں اتو کا کوئی اپنا تھا تو فدا بھائی۔ مصروفیت نے انہیں بھی اتو سے چھین لیا۔ اتو سب کے دل کا داغ تھی۔ وہ نہ ہوتی تو بہت سے مسائل نہ ہوتے۔ زہرہ بھابی نے اسے اپنے بچوں کی آیا بنا ڈالا۔ اتو فیڈر دھونا، اتو سمیرہ کو پوٹی کرا دینا، اتو عامر کے کپڑے استری کر دینا، اتو ناصرہ کے فراق دھو دینا۔ اتو ہر کام میں آگے آگے۔ پھر تو کام اور بھی بڑھ گئے۔ صغرا کبریٰ کمرے میں گھسی کتابیں پڑھتی تھیں اور وہ باورچی خانہ سنبھالے رہتی۔ خالہ کو صبح دم ناشتہ پکا کے دینا، احسان بھائی اور ان کی دلہن کے لیے ناشتہ کمرے میں پہنچانا، بچوں کے منہ ہاتھ دھلانا، کپڑے بدلنا، سارے کمروں کی جھاڑو پوچھا، پلنگ باہر نکالنا، اندر ڈالنا، بستر لپیٹنا۔ غرض کوئی کام ایسا نہ تھا جو اتو کے بغیر ہو جاتا۔ ہاں مگر ایک کام۔ کھانے کے بعد خالہ سدا اس کو بھول جاتی۔ سب کھا پی لیتے۔ اتو سامان کی کوٹری میں بیٹھی کوئی رومال کاٹتی رہتی۔ خالہ بچا کچا کھانا لے آتی۔ ارے اتو، خدا کی ماں، تو یہاں گھسی بیٹھی ہے کھانے پر، تجھے بلاتی رہی، پر تو سنتی ہی نہیں، چل کھانا کھا لے۔ وہ چنگیز اس کے آگے رکھ دیتی اور وہ بچا کچا کھانا چپکے سے کھا لیتی۔ صبح سے شام تک کولو کی بیل کی طرح جھتی رہتی۔ رات کو جسم کا انگ انگ دکھ رہا ہوتا، مگر وہ کہتی کس سے؟ فدا بھائی رات کے 11 بجے لوٹتے اور پڑھ کر سو جاتے، صبح آفس چلے جاتے۔ سلمان نے کبھی اسے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن وہ سمیرہ کو اسکول کے لیے تیار کر رہی تھی، بستر بند کرتے ہوئے اس کی کتابیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اتنی تمیز نہیں ہے تو مت کھولو کتاب۔ جانے کہاں سے سلمان آ گیا تھا۔ وہ اسے احمقوں کی طرح دیکھنے لگی۔ پاگل ہو ایک دم، پتہ بھی ہے؟ پھپھو، تم نے کتاب الٹی پکڑ رکھی ہے، سمیرہ نے کہا۔ تم سے تو یہ بچی ہی اچھی ہے، احمق کہیں کی۔ وہ بھاگ کے خالہ کے پاس گیا۔ ماں، کئی بار کہا ہے، سون کو میرے پلے باندھا ہے تو 4 حرف پڑھا دیں اس کو۔ ارے میں کیا کروں بیٹے، کن ذہن ہے، مجال ہے جو ایک لفظ پڑھ سکے۔ صغرا دماغ خوری کرا کے تھک گئی ہے۔ انہوں نے صاف جھوٹ بول دیا۔ پہلی بار ایک جھوٹ پر اتو کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ چپ رہی۔ سلمان جاتے جاتے رک گیا۔ میرے ساتھ زندگی گزارنے کی خواب دیکھتی ہو تو انسان بھی بنو، ورنہ احسان بھائی کی طرح ایک ٹھوکر میں گھر سے باہر پھینک دوں گا، سمجھی؟ وہ ٹھیس لگا کے چلا گیا۔ آگینے پھوٹ پڑے۔ کتنی دیر وہ کوٹری میں گھسی روتی رہی۔ پورا دن وہ اداس اور پریشان رہی۔ زرین کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے اتو کو بلا لیا، شوکیس سے نکالے ہوئے برتنوں کو دھونے کے لیے کہا۔ سارے برتن اتو نے پل بھر میں دھو دیے۔ اندر لاتے ہوئے اس کے جہیز کا قیمتی جگ اتو کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گیا۔ زری نے دیکھتے ہی دھبوکا اس کی کمر میں جڑ دیا، پھر تابڑ توڑ مارنے لگی۔ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، اندھی ہو، میرا قیمتی جگ توڑ دیا۔ خالہ بھاگی آئیں۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ مارے حسد کے میرا جگ توڑ دیا۔ خالہ نے آؤ دیکھا نہ تھا، کس کے تھپڑ جڑ دیا۔ حرام خور ہوتی جا رہی ہے، کیا ضرورت تھی جگ توڑنے کی؟ بدبخت، سوکنوں جیسا رویہ رکھتی ہے۔ اب تو تجھے سلمان کا نصیبہ پھوڑنا ہے۔ احسان اور اس کی دلہن کا پیچھا چھوڑ دے۔ زہرہ بھابی کیوں پیچھے رہتی؟ گاؤں میں ہوتی تو ٹھیک رہتی، شہر کے آرام نے ہاتھ پاؤں کا دم نکال دیا ہے، اپائج ہو گئی ہے، آئندہ ایسا کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ زہرہ بھابی نے ہاتھ میں پکڑا پکانے والا چمچہ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ کلائی کی ہڈی زور سے بچی، اتو کی چیخ نکل گئی۔ ہائے اماں! وہ بھاگ کے بے اختیار دروازے کی طرف بڑھی اور اسی طرح دوڑتی ہوئی چوتھے گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ گھر ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر کا تھا جو بے اولاد تھے۔ ان کی بیوی بہت اچھی خاتون تھی۔ اتو کبھی کبھار ان کے ہاں چلی جاتی تھی، وہ بڑی محبت سے پیش آیا کرتی۔ اب جو اتو روتی چلی
चिल्लाती कमरे में दाखिल हुई तो वो घबरा गईं। क्या हुआ अतु, क्यों रो रही हो? माँ जी, मेरे हाथ की हड्डी। इन्होंने जल्दी से इसका हाथ टटोला। अतु की चीखें और तेज हो गईं। मैंने कहा बात सुनिएगा। इन्होंने हेडमास्टर साहब को पुकारा। वो दौड़े चले आए। बच्ची को जाने क्या हुआ है, लगता है कलाई की हड्डी पर चोट लगी है। क्या हुआ है अतु, गिर गई हो? जी हाँ, गिर गई हूँ। हेडमास्टर साहब इसे जड़ साइकिल पर बिठाकर डॉक्टर के पास ले गए। हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाएं। हड्डी के डॉक्टर ने बाजू पर पलिस्तर चढ़ा दिया, दर्द के लिए दवाएं लिख दी। वो घर आ गई। माँ जी इसे छोड़ने गई। सबके मुंह बने हुए थे। माँ जी के जाते ही सब ने झगड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही मौत आ गई थी तो हमें बताया होता। मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत थी? हाथ की हड्डी टूटी है, कयामत नहीं आई। जोरा भाभी ने जहर उगला। रात को फिदा भाई आए तो वो भी खफा होने लगे। ये क्या बदतमीजी है तू? गिर ही गई थी तो खाला को बताया होता, मेरा इंतज़ार किया होता। गैरों की मिन्नत उठाने की क्या ज़रूरत थी? दिनों तकलीफ उठाकर वो कदरे ठीक हुई। इस दर्द ने इसे अधमुआ कर दिया। रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती चली गई। सफ़ेद रंगत मैली सी होने लगी। बाजू ठीक हुआ तो फिर से घर के काम इसके ज़िम्मे लग गए। इसे साथ वाली माँ जी से अज़हद मोहब्बत थी। काम काज से फारिग होते इनके यहाँ चली जाती। माँ जी इसका इंतज़ार करती, इसके लिए खाने पीने की चीज़ें छुपा कर रखती, इसके लंबे स्याह बालों में तेल लगाकर इन्हें सुलझा देती। अतु, तुझे क्या होता जा रहा है? अपनी शक्ल तो देख आईने में। वो चुप हो जाती। दिन रात का चक्कर चलते चलते कई साल बीत गए। अतु बद से बदतर होती चली गई। अब तो माँ जी का सहारा भी छूट गया। जोरा भाभी ने फिदा भाई से जाने क्या कहा। इन्होंने अतु के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। मुझे मोहल्ले में जीना है अतु। गली के सारे लड़के तुझ पर आवाज़ें कसते हैं। खबरदार जो बाहर निकली। यूं ये सहारा भी छिन गया। जोरा भाभी ने फिदा भाई से जाने क्या कहा। इन्होंने अतु के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। सलमान अब एक भरपूर नौजवान था। बीए तो कर लिया था लेकिन अच्छी नौकरी के लिए सिफारिश ज़रूरी थी। ढेरों ढेर पैसा नागुज़ेर था और दोनों की अदम मौजूदगी में नौकरी दिवाने का ख्वाब थी। इसे क्लर्क बनना मंजूर ना था, ना ही वो एहसान भाई की तरह बाबा वाला काम कर सकता था। दिनों निकम्मा फिरता रहा, जाने कैसे ड्राइविंग सीख ली। एक दोस्त की वसासत से हैवी व्हीकल का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। बाहर जाना चाहता था। एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने इसे वादा किया था। 20,000 जमा करने की खातिर इसने एक प्राइवेट बस कंपनी में नौकरी कर ली और बस चलाने लगा। वो रिवायती ड्राइवरों से एकदम मुख्तलिफ था, जहाँ दाता अपने रख रखाव और तालीम याफ्ता होने के सबब सब में मुनफरिद नजर आता। 2 साल में इसने 20,000 से भी ज़्यादा रकम जमा कर ली। ट्रैवल एजेंसी वाले किसी फ्रॉड केस में पकड़े गए। इसका जाना मुलतवी हो गया। 25,000 नकद देकर इसने किस्तों पर टोयोटा बाइस खरीद ली और एक लंबे रूट पर चलाने लगा। इसे दुनिया में 2 काम थे, अपनी और अपनी वैगन की हिफाजत और देखभाल। कभी कभार घर वालों के कहने पर टोयोटा भर के वो इन्हें किसी तफरीही मकाम पर ले जाता और किसी कमरे की खिड़की में खड़ी अतु सब कुछ देखती रहती। किसी को ना इसकी ज़रूरत होती ना इसका ख्याल। इन सालों में जाने कौन सा गम इसे खाया जा रहा था कि वो स्याह पड़ती चली गई। आंखें जो कभी खूबसूरत नज़र आती थीं अब डराने लगीं। मोटी मोटी महरूम मोहब्बत आंखें। सलमान को इसकी सूरत से नफरत हो गई। वो इसके साए से भी बच के चलता, इसका नाम सुनना गवारा ना करता। घर में शादी का जिक्र दूर दूर तक ना था। सलमान ने तो ये बात अपने वहमो गुमान से निकाल दी थी, क्या तो इसकी मनकूहा है। सारे घर के लोग इस पर हुक्म चलाते थे, मगर सलमान को तो ये भी गवारा ना था कि वो इसके कपड़ों को छू ले या खाने को हाथ लगा दे। इन्हीं दिनों जब वो अपनी जवानी की मस्ती में सरतापा डूबा, अपने मर्दाना हुस्न के जाम में सरशार था, वापसी के सफ़र में एक हसीन लड़की इसकी हमसफ़र बन गई। लड़की अकेली थी। इखलाकन इसने कंडक्टर को हिदायत की कि इसे अगली सीट पर बिठा दे। निस्वानियत के एहतराम में इसने दूसरी सीट खाली ही रखी। आप एक और मुसाफिर को भी बिठा लेते। इत्तेफाक से इस वैगन में और कोई खातून सवार ही नहीं हुई। एक मर्द को आपके साथ कैसे बिठा देता? आप भी तो एक मर्द हैं। इसने काफिर अदाई से सलमान को देखा, गोया इसकी मर्दानगी की तारीफ की। मुझ में और दूसरे लोगों में एक फ़र्क है। क्या? यानी मैं वो नहीं जो आम लोग होते हैं? मैं समझी नहीं। आंसा, आप एक जवान लड़की हैं, आपकी इज़्ज़त है और फिल वक्त इसकी निगरानी मेरे ज़िम्मे है। आपके जज्बे काबिल कदर हैं, इस एहसास पर बेहद शुक्रिया। आपका भी। वो मुस्कुरा दिया। एक सवाल पूछूं? वो फिर बोला, जी। आप तन्हा सफ़र क्यों कर रही हैं? मजबूरी के तहत। मैं भी एक सवाल कर दूं? जी हाँ। आप ड्राइवरी क्यों कर रहे हैं? बड़ा अजीब सवाल है। सारे ड्राइवर मेरा ख्याल है इंसान ही होते हैं। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ। वो कैसे? भाई ड्राइवर ऐसे तो नहीं होते, साफ़ सुथरे, वेल ड्रेस्ड, महज़ब और इज़्ज़त के रखवाले। सलमान हंस दिया। तो कैसे होते हैं? शक्ल देखते ही खौफ आ जाता है। मुझे देखकर नहीं आया? नहीं, बल्कि आपको देखकर। इसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। आप कुछ कह रही थीं? छोड़िए, फिर भी आपको देखकर बहुत से ख्याल एक साथ आए हैं। किस किस को बयान करूं? चलिए रहने दीजिए, फिर किसी वक्त। क्या मतलब? क्या हम फिर मिल सकते हैं? वाई नॉट मोहतरमा। दुनिया में क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं होता। हाँ ये तो है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं फिर कभी बाहर निकलूं ही ना, कोई मजबूरी मेरा दामन ही ना थामे। ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है कि सलमान कुछ सोच के चुप हो रहा। कहिए ना। कुछ नहीं। आपको जाना किस तरफ है?
اقبال ٹاؤن شہر آنے کو تھا، مگر کیا؟ ویگن تو سرکلر روڈ کی طرف جائے گی اور میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ نہیں آپ پریشان نہ ہوں بھائی، وہیں ان سب کو اسٹاپ پر اتار کر میں آپ کو اقبال ٹاؤن چھوڑاؤں گا۔ وہ کیوں؟ آپ کی حفاظت ان لمحوں میں میرا فرض جو ٹھہری۔ اچھا۔ وہ مسکرائی تو اس کے خوبصورت چمکدار دانتوں کی قطار نے سلمان کے دل پر بجلی سی گرا دی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ مسافر اتر گئے۔ اس نے اقبال ٹاؤن کا رخ کیا۔ فلیٹوں کی ایک قطار کے آگے اس نے گاڑی رکوا دی۔ یہ رہا میرا گھر، فلیٹ نمبر 58، سلمان نے زیر لب دہرایا۔ وہ اترنے لگی تو سلمان بھی نیچے اتر آیا۔ اس کا سامان سلمان کے ہاتھوں میں تھا، اس کے لب خاموش تھے مگر نظریں سوال کر رہی تھیں۔ پھر کب ملو گی؟ وہ سمجھ گئی تھی شاید۔ ارے نہ آپ کا نام پوچھا نہ اپنا نام بتایا۔ آپ چلے جاتے، دل میں خلش سی رہ جاتی۔ امی آپ کا نام پوچھے تو میں کیا کہوں؟ کیا آپ امی سے میرا ذکر کریں گی؟ ضرور کروں گی، کیسے نہ کروں۔ آپ نے میری حفاظت کی، میرا احترام کیا، بلکہ میری خاطر پورے 24 روپے قربان کیے، ایک سیٹ خالی رکھے۔ ویگن کرائے کی ہے یا نہیں؟ میری اپنی ہے۔ تب ایسی فکر کی بات نہیں، اگر کرائے کی ہوتی تو مجھے دکھ ہوتا۔ یعنی میرے نقصان کا آپ کو دکھ نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ ہنس دیا۔ میرا نام سلمان احمد ہے، آپ کی تعریف؟ میں زیب النساء ہوں۔ واقعی زیب النساء ہیں، جس نے نام رکھا سوچ سمجھ کے رکھا۔ شکریہ۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پلٹ آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے دیکھا زیب النساء اسی طرح اپنی جگہ کھڑی تھی۔ یہ ملاقات کیا ہوئی؟ سلمان نے آنے جانے کا راستہ ہی بدل دیا۔ اب وہ اقبال ٹاؤن کی اسی سڑک سے گزر کے جاتا اور واپس آتا اور زیب کے گھر کے پاس ہارن دینا نہ بھولتا، لیکن اس کے گھر تک جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ زیب کا حسین تر چہرہ خوابوں میں آ کر اسے پریشان کرتا رہا۔ ایک شام وہ بابا کے دوا لینے شہر چلا آیا۔ زیب ایک معمر خاتون کا ہاتھ تھامے ایک ڈاکٹر کے کلینک میں جا رہی تھی۔ اس نے جھٹ پہچان لیا۔ ایک انجانی کشش اسے اس کے قریب لے گئی۔ مس زیب النساء۔ اس نے پلٹ کے دیکھا اور گویا پھول کی طرح کھل اٹھی۔ امی دیکھیں نا، کون ہے؟ کون ہے؟ امی نے رعونت بھرے انداز میں پوچھا۔ سلمان ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں سلمان ہوں جی، السلام علیکم۔ امی یہ وہی سلمان ہیں جن کا ذکر میں نے کیا تھا۔ سلمان صاحب آپ تو پلٹ کر آئے بھی نہیں، ہم انتظار کرتے رہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹے؟ تمہاری تعریفوں نے میرے کان کھا لیے۔ زیبی تو ویسے بھی دیوانی لڑکی ہے، مگر تم تو واقعی تعریف کے قابل ہو۔ میں آپ کے ساتھ اندر آ سکتا ہوں؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈاکٹر کو دکھانا ہے بیٹے۔ تو چلیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سلمان کی بھاگ دوڑ سے جلدی باری آ گئی۔ امی ڈاکٹر کے پاس گئیں تو وہ دونوں تنہا رہ گئے۔ آپ مجھے بہت یاد آئے۔ آپ بھی ہر دم میرے خیالوں میں رہیں، مگر آپ ملنے نہ آ سکے۔ ڈرتا رہا۔ کس بات سے؟ آپ کے عتاب سے، آپ کے گھر والوں سے۔ گھر میں صرف امی ہیں جنہیں آپ نے قائل کر لیا ہے اپنا۔ وہ ہنس دی۔ پھر کس دن آؤں؟ ابھی چلیں۔ اب تو آپ امی کے بھی محسن ہو گئے ہیں۔ شکریہ۔ کمپاؤنڈر نے سلمان کو اندر بلایا۔ بیٹے پرس زیب کے پاس ہے، ڈاکٹر کو فیس دینی ہے۔ کوئی بات نہیں امی، میرے پاس پیسے ہیں۔ نہیں رہنے دو۔ واہ کیسے رہنے دوں، میں آپ کا بیٹا ہی تو ہوں۔ وہ مسکرا دیں۔ سلمان نے 100 روپے کا نوٹ ڈاکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ پرچی ہاتھ میں لے کر ساتھ والے میڈیکل اسٹور میں گھس گیا۔ بابا کی دوا بھی خرید لی اور آ گیا۔ ساتھ چلتے وہ سڑک تک آ گئے۔ انہیں ٹیکسی میں بٹھا کے اس نے موٹر سائیکل سنبھال لی۔ یہ التفات رنگ لایا۔ جذبوں نے کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ زیبی کے حسن کا اسیر ہو گیا۔ زیبی اس کے نام کی مالا جپنے لگی۔ دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیں۔ باتوں باتوں میں سلمان کو خبر ہوئی بھرے جہاں میں زیبی کا ماں، بھائیوں اور باپ کے سوا کوئی نہ تھا۔ باپ اور بھائی سعودیہ میں تھے، یہاں ماں بیٹی اکیلی تھی۔ سلمان نے دنوں میں اس گھر میں جگہ بنا لی۔ وہ زیبی کو سچے دل سے چاہنے لگا۔ اس نے اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس میں کمی بھی کیا تھی؟ خامی کون سی تھی سوائے اس کے کہ وہ مجبوری کا قیدی تھا۔ اس کا نکاح اتو سے ہو چکا تھا۔ اس نے زیبی سے صاف کہہ دیا، اس سے وعدہ کیا ہر حال میں اسے اپنا لے گا۔ محبت کی راہ پر چلتے چلتے وہ بہت آگے نکل آیا۔ پرخار راہ پر فاصلے مٹ گئے۔ اب تو زیب کو اپنانا وہ اپنی ذمہ داری بھی سمجھتا تھا۔ اس نے امی کو ماں کہا تو حق ادا کر دیا۔ آنے بہانے گھر کا سودا سلف لانا، روپے پیسے سے ان کی مدد کرنا، دوا دارو لے آنا، کئی بوجھ اس نے از خود اٹھا لیے۔ اکثر وہ زیب کے لیے کپڑے لے آتا، کوئی پسند کی سینڈل، پرفیوم، غرض کچھ بھی۔ اس کی پسند بہت اعلیٰ تھی، زیب کو بھی قائل ہونا پڑتا۔ زندگی ان کے خوابوں اور سرابوں کے پیچھے بھاگتی گزر رہی تھی کہ گھر میں رخصتی کا شور مچ گیا۔ فدا بھائی کا کہنا تھا اتو کو اب اپنے گھر کا ہو جانا چاہیے۔ سلمان نے سنا تو خوب پیر پٹکے، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ سب خوش تھے، بلکہ سب خوفزدہ تھے۔ فدا بھائی جتنے بھی زن مرید ہوں، بہن کی خوشی سے آنکھیں نہیں چرا سکتے تھے۔ تو شادی ہو گئی۔ سلمان کے دن رات بے قرار ہو گئے، ایک پل کو چین نہ تھا۔ اتو ایک بے زبان گائے تھی، کسی سے کچھ نہ کہہ سکی۔ سلمان صرف بیگانہ رہتا تو غم نہ تھا، وہ تو موقع ملنے پر اپنی شدید نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا۔ اب تو وہ گھر میں بہت کم ٹکتا، سفر سے واپس آتے ہی پھر چل دیتا، جانے کہاں شب بسری کرتا۔ صبح صرف خانہ پوری کے لیے گھر آتا اور چل دیتا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھا۔ کئی دنوں سے زیب بھی اس سے بے رخی برت رہی تھی۔
امی نے کہہ دیا تھا شادی کے لیے اسے 25 تولے سونا ادا کرنا ہوگا۔ اس کے پاس بھلا اتنی رقم کہاں تھی؟ ایک ایک پیسہ وہ زیب کی ذات پر خرچ کر رہا تھا، اور اتو سے شادی کے بعد تو گویا وہ ایسا مجرم بن کر رہ گیا تھا جس کا اقبال جرم اسے سزا کا حقدار بنا دیتا ہے۔ زیب کے حصول کی خاطر وہ 25 تولے سونا کیا دنیا کی ہر چیز خرید سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ پیسہ جمع کرنے کی دھن میں تھا، دن میں 2 مرتبہ گاڑی لانا اور لے جانا۔ شام اس نے ایک بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور پر نوکری کر لی، حساب کتاب کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا۔ ماں نے ایک دن اس کی راہ روکی۔ سلمان، آج کل تو اپنے آپ میں ہی نہیں ہے، خیر تو ہے؟ جسے زمانہ فراموش کر دے اسے اپنا خیال خود رکھنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں ماں جی، میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں، اسی لیے محنت بھی کرنا پڑ رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ کس سے کر رہے ہو؟ کوئی بھی ہو، آپ نے تو ایک بلا میرے گلے میں ڈال دی، آخر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ بیٹے میں مجبور ہوں، تمہیں یہ قربانی تا عمر دینی پڑے گی، احسان کی طرح تم اسے طلاق نہیں دے سکتے۔ بے شک تم دوسری شادی کر لو، اسے گھر کی نوکرانی ہی سمجھ لینا، 2 جوڑے کپڑے اور روٹی دیتے رہنا۔ یہ زہر آپ کی خاطر میں نے پیا ہے ماں جی، آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ کہو بچے، جو بھی کہو گے مانوں گی، مجھے کچھ سونا چاہیے۔ سونا؟ کتنا سونا؟ 25 تولے۔ اوئی ماں، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ لڑکی والوں کا تقاضا ہے اور میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں ماں جی، وہ بہت حسین ہے، بہت پیاری، آپ کے گھر میں آ گئی تو آنگن جگمگا اٹھے گا۔ مگر بیٹے میرے پاس تو سارا 15 تولے سونا ہے جو میں نے تمہاری بہنوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 10 تولے میں خود خرید دوں گا، آپ 15 تولے دے دیں۔ اچھا سلمان، تم بے شک شادی کر لو، یہ وعدہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، بس ہمارا نام نہ ہو، اور اسے طلاق بھی نہ دینا۔ ماں، کہہ جو دیا ایسا ہی ہوگا، اس نے قطعیت سے کہا۔ دوسرے دن ماں سے سونا لے گیا، کچھ جمع شدہ رقم تھی، پورے 20,000 میں 10 تولے سونا خریدا اور زیب کے ہاں گیا۔ امی، میں نے آپ کا حکم پورا کر دیا۔ ارے بیٹے، میرا حکم کیسا؟ شادی کے بعد تو زیب بھی تمہاری ملکیت ہوگی۔ یہ سونا کیا ہے مگر؟ انہوں نے پوٹلی کھول کر چادر پر پھیلائی۔ یہ تو پرانے ڈیزائن کے زیور ہیں، تو کیا ہوا، آپ نئے بنوا لیں، یہ مزید 10,000 روپے ہیں، زیب اپنی مرضی سے کپڑے وغیرہ خرید لے۔ ہاں بیٹا، میں نے زیب کے والد کو لکھ دیا ہے، ان کے آتے ہی شادی ہو جائے گی، اب ان کے آنے میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ سلمان خوش ہو گیا، خوبصورت گھر اور خوبصورت ساتھی کے تصور نے اسے سرشار کر دیا۔ امی، آپ تو میری مجبوریاں جانتی ہیں، میرے گھر والے اس شادی میں شریک نہیں، لیکن وہ بدل و جان راضی ہیں، یہ پرانے زیورات ماں جی نے ہی بھجوائے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں نے بھی تو اعتراض نہیں کیا، تم جانو اور تمہارا کام، جب مناسب ہو لے جانا اسے اپنے گھر، ورنہ یہ گھر بھی تو تمہارا ہی ہے۔ امی، یہ سب آپ کی محبت ہے، ورنہ نہیں، تم ہو ہی بڑے پیارے بچے۔ اور سناؤ، وہ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ امی، اس کا کیا پوچھنا، گھر میں نوکرانیوں سے بھی بدتر حالت میں رہ رہی ہے، زہرا آپا کی زندگی کا خیال نہ ہوتا تو چٹیا سے پکڑ کر باہر نکال دیتا سالی کو۔ اس کے لہجے میں زہر بھر گیا۔ چھوڑو بیٹے، زندگی میں بہت سی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ نے سچ کہا۔ زیب اندر کمرے میں تھی، وہ اندر آ گیا، کتنی دیر مستقبل کی باتیں کرتا رہا۔ وہ پالش سے ناخن سجا رہی تھی، سفید مخروطی انگلیاں خوبصورت لگ رہی تھی، یہ وہ انگلیاں تھیں جنہوں نے سلمان کے بربتے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ وہ اس کی سرخ و سفید ہتھیلیوں کی لکیریں دیکھنے لگا، ان لکیروں میں کہیں اس کا پیار چھپا ہوا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی اور تمہاری زندگی ان ہاتھوں میں، زندگی تو خدا کے پاس ہے، کبھی کبھی وسیلہ انسان بھی بن جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا، زندگی کا ہی نہیں، موت کا وسیلہ بھی، لیکن تم تو میری حیات ہو، موت نہیں۔ کسے خبر، کس بات کی؟ موت و حیات کے فلسفے کی۔ میں یا تم فلاسفر نہیں، انسان ہے، صرف محبت کرنے والے۔ زیب آج بے حد خاموش سی تھی، لیکن سلمان خوشیوں کے الغار میں اس خاموشی کو محسوس ہی نہ کر سکا اور چلا آیا۔ رات گئے گھر پہنچا، فدا بھائی اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ سلمان، زندگی صرف پیسہ کمانے کا ہی نام نہیں۔ کیا ہوا فدا بھائی؟ عطیہ سخت بیمار ہے اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ اوہ، کب سے؟ کیسے شوہر ہو تم، بیوی سے اس قدر غافل؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کمرے میں آ گئے۔ عطیہ اس کے بستر پر بے سود پڑی بخار میں جھلس رہی تھی۔ یہ دوائیاں میں لے آیا ہوں، رات بھر خیال سے دیتے رہنا، اور اگر زیادہ تکلیف ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ وہ چلے گئے۔ عطیہ اس کے کمرے میں، اس نے تو اسے مدت سے اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ دی تھی۔ وہ اگبی کمرے میں جہاں صندوق وغیرہ رکھے تھے سویا کرتی تھی، آج مزے سے اس کے بستر پر براجمان تھی۔ اس نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، دوائیاں کھول کر دیکھیں اور پاس پڑی میز پر پٹک دیں، اور خود دوسرے پلنگ پر اوندا سیدھا بستر ڈال کے سو گیا۔ اس کمبخت کو بھی آج ہی بیمار ہونا تھا، یہ میری جان کی دشمن ہی ہے، اسے میری خوشیوں سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ وہ منہ سر لپیٹ کر سو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو وہ بیٹھی دوائیاں الٹ پلٹ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، دوائی پینے لگی تھی۔ نہیں، مرو گی دوا کے بغیر، بہت شوق ہے تمہیں جینے اور مجھے جلانے کا۔ نہیں نہیں، میں تو اس لیے پی رہی تھی کہ صبح فدا بھائی آپ سے خفا نہ ہوں۔ سلمان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سو گیا۔ صبح جاگا تو وہ ایک اور خوراک لے رہی تھی۔ سلمان کو ایک دم خیال آیا، جانے کیسے لی ہوگی اس نے دوا، جاہل نادان جو ٹھہری۔ پھر وہ خاموش رہا، بھلے مر ہی کیوں نہ جائے۔ فدا بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے تو؟ ٹھیک ہوں بھائی جان۔ سلمان، دوا وقت پر دی تھی نا؟ جی ہاں بھائی جان۔
دے دی تھی دوا انہوں نے، عطیہ بولی۔ سلمان نے حیران ہو کے اسے دیکھا۔ فدا بھائی اس کی نبض دیکھ رہے تھے۔ اب تو ٹھیک ہو اتو؟ واہ واہ بھائی، یہ کمال نہ دوا کا ہے نہ ڈاکٹر کا، سلمان کے ہاتھوں کا ہے۔ بخار بھاگ گیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے۔ عطیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ چلے گئے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتی کہ میں نے خود پی لی تھی دوا۔ میں جانتا ہوں تمہاری مکاری، ایسی باتوں سے تم میرا دل نہیں جیت سکتی۔ تمہارا یہ خیال ایک خواب ہی رہے گا، حقیقت نہیں بنے گا۔ وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ صبح اسے جانا تھا اپنے روٹ پر، شام کو در حبیب پر حاضری بھی ضروری تھی، اور پھر اسٹور میں جانا تھا۔ آج اس نے 2 پھیرے نہیں لگائے۔ فارغ وقت ملتان میں گھومتا رہا۔ صدر سے زیب کے لیے روسی جوڑا بھی خرید لیا، خوبصورت بنارسی سوٹ جس کے کامدار دوپٹے پر نظر ہی نہ ٹھہرتی تھی۔ خوشی خوشی وہ اقبال ٹاؤن آیا، گاڑی روکی، ہارن دیا، اوپر کھڑکی کی طرف نگاہ کی، کھلی کھڑکی سے کسی نے نہ جھانکا۔ وہ گاڑی سے اتر کے اندر گیا۔ فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بیل بجائی، کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ بیل بجاتا ہی رہا۔ سامنے والے فلیٹ سے کوئی باہر نکلا۔ کیا بات ہے صاحبزادے، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ جی مجھے اندر جانا ہے۔ کہاں؟ اس فلیٹ میں؟ میاں یہاں رہنے والے تو آج صبح ہی فلیٹ چھوڑ گئے۔ کیوں؟ کہاں گئے؟ یہ فلیٹ تو ان کا اپنا تھا۔ کرائے کا مکان اس وقت تک اپنا ہی ہوتا ہے جب تک آدمی اس میں آباد ہے۔ ان فلیٹوں کا مالک میں ہوں، وہ کرایہ دار تھے۔ جی، اور چلے گئے؟ بالکل اچانک ہی، لیکن تھے بڑے ایماندار۔ دنوں کا کرایہ بھی ادا کر کے گئے۔ آپ کو بتایا نہیں کہاں گئے ہیں؟ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ نہیں میاں، اور مجھے کیا پڑی ہے کہ ایک ایک کا پتہ نشان پوچھتا پھروں؟ مسافر تھے، آئے چلے گئے۔ سلمان پریشان ہو گیا۔ نہیں نہیں، وہ ضرور میرے نام کوئی پیغام چھوڑ گئے ہوں گے۔ شاید ایسا ہو، تم ساتھ والوں سے معلوم کر لو۔ سلمان نے دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دی۔ دروازہ عورت نے کھولا۔ خاصی معمر عورت تھی۔ دیکھیں خاتون، ساتھ والے فلیٹ والوں کی کوئی خبر؟ تم کون ہو بچے؟ جی میں ان کا عزیز ہوں۔ ایسے کئی عزیز آج صبح سے اب تک آ چکے ہیں، لیکن میرے پاس ان کا کوئی پیغام ہے نہ پتہ نشان۔ لگتا ہے تم بھی لٹ جانے والوں میں سے ہو۔ جی ہاں ہاں، وہ سیٹھ کرمانی تو اب تک پولیس میں رپورٹ کرا چکے ہوں گے۔ پورے 3 لاکھ قربان کر چکے تھے شادی کے نام پر۔ تم نے کتنا لٹایا؟ جی کچھ بھی نہیں۔ وہ پلٹ آیا۔ کتنی دیر سڑک پر کھڑا رہا۔ اس سے پیسہ یا زیور لٹ جانے کا غم نہیں تھا، دھوکے کا غم تھا۔ زیب نے اسے محبت کے نام پر لوٹ لیا تھا، میٹھے زہر سے مارا تھا، اس کے جذبوں کا مذاق بے دردی سے اڑایا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف آیا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ بمشکل وہ گھر تک پہنچا۔ ارے آج تو جلدی آ گئے بھیا، سغرا دروازے میں مل گئی۔ کبرا نے پوچھا۔ زہرا آپا حیران ہوئی۔ عطیہ دھوپ میں رکھی چارپائی پر پڑی تھی۔ وہ کمرے میں جا گھسا۔ ماں دوڑتی دوڑتی اندر آ گئی۔ کیا بات ہے سلو؟ کچھ نہیں ماں جی، طبیعت خراب ہے، آرام کروں گا۔ وہ کپڑے بدلے بنا بستر میں گھس گیا۔ جوتے ماں نے اتارے۔ رات بھر وہ سسکتا رہا۔ عورت کی مکاری اور جفا کا دکھ نشتر کی طرح چبھ رہا تھا سینے میں۔ زیب کی صورت نگاہوں میں گم رہی تھی، اس کی ادائیں پیار بھری باتیں۔ عطیہ حسب معمول اس کوٹری میں تھی۔ صبح ہو گئی۔ فدا بھائی برآمدے میں تھے، روز کی طرح اخبار کی سرخیاں پڑھتے۔ خالہ غضب ہو گیا، وہ چلائے۔ کیا ہوا فدا؟ انہوں نے زور سے کہا۔ 2 عورتیں شہر کے بڑے بڑے آدمیوں کو لوٹ کر چلتی بنی، لاکھوں روپے کے زیورات، لاکھوں روپے نقد۔ آئے ہائے، وہ کیسے؟ خالہ شادی کا جھانسا دے کر، اور کیسے؟ ان سیٹھ کرمانی کو تو میں بھی جانتا ہوں، شہر کے سب سے بڑے رئیس ہیں، شادیاں رچانے کے شوقین ہیں۔ لڑکی حسین ہوگی، دھوکے میں آ گئے، لاکھوں روپے لٹا بیٹھے۔ لڑکی اور اس کی ماں چلتی بنی۔ سلمان کی رہی سہی آس ٹوٹ گئی۔ خالہ سن کر اندر دوڑی۔ سلمان بیٹے، وہ سونا کہاں ہے؟ انہیں اپنی فکر ہونے لگی۔ جہاں بھی ہو آپ سے مطلب، یہ مجھ پر آپ کا قرض ہے، اتار کر ہی دم لوں گا، فکر نہ کریں۔ وہ دھاڑا، پھر رضائی لپیٹ کر سو گیا۔ صدمے اور غم نے انتقام کی صورت اختیار کر لی۔ اب تو سلمان کو دنیا جہاں کی عورتوں سے نفرت ہو گئی۔ ہر چہرہ اسے زیب کا چہرہ لگتا۔ حسین اور بے باک عورتوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہتا وہ ان سب کو گولی سے اڑا دے۔ زیب کی بے وفائی نے اسے ایک جفا جو سنگ دل، ظالم اور ہرجائی کا روپ بخش دیا۔ اکثر اکیلی عورتیں ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھا کرتی، ہر دوسرے تیسرے دن ایک نہ ایک عورت اس کے جال میں پھنس جاتی، دعوت نظارہ دے جاتی اسے بیوقوف بنانے کا سوچ کر۔ لیکن اب سلمان محبت سے پر دل والا نوجوان نہیں، ایک مکار شکاری تھا۔ اکثر امیدیں فردہ دے کر سودا طے کر لیتا اور دل بہلا کر بھول جاتا۔ اب تو وہ اس قدر ماہر کھلاڑی بن گیا کہ اسے سارے اسرار و رموز سے آگاہی ہو گئی۔ بدمعاشی کے اڈے، ان عورتوں کے ٹھکانے، ہر جگہ سے وہ آشنا تھا۔ عورت کی ایک ادا سے پل میں پہچان لیتا تھا کہ وہ کس کماش کی ہے۔ اس کا رویہ عطیہ کے ساتھ اور بھی تلخ ہو گیا۔ گھر والوں نے عطیہ کو مفت ہاتھ آنے والی نوکرانی تو سمجھا ہوا تھا، سلمان کی بے توجہی اور نفرت نے اسے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ بڑے تو بڑے بچے بھی اس سے ناروا سلوک کرنے لگے۔ خالہ صبح ہی صبح اسے کان سے پکڑ کے اٹھا دیتی۔ رات کو بال بچوں نے تجھے نہیں جگایا، نہ شوہر کے ناز اٹھائے ہیں تو نے؟
جو اب تک پڑی سو رہی ہے، چل اٹھ کے جا باورچی خانے میں۔ وہ باورچی خانے کی طرف چل دیتی، ناشتہ پکا لیتی، ایک دو روٹیاں باقی ہوتی تو سغرا پرات اپنی طرف کھینچ لیتی۔ بھیا نے تجھے پکاتا دیکھ لیا تو ناشتہ بھی نہیں کریں گے، ہٹ جائیں، خود ان کے لیے پراٹھا بناتی ہوں، تو جا کے سین میں جھاڑو لگا۔ اس کے لہجے میں حقارت ہوتی۔ وہ جھاڑو لگاتی اور برآمدے میں بیٹھا سلمان شیو کر رہا ہوتا۔ سغرا چائے کی پیالی لے آتی۔ ناشتہ کر لیں بھیا، آپ کے لیے میں نے خود بنایا ہے خستہ پراٹھا۔ سگی جلدی سے میرے کپڑے نکال کر استری کر دے، دیر ہو رہی ہے، وہ بہن سے کہتا۔ ایک صبح سغرا کو زکام کی وجہ سے حرارت ہو گئی، وہ بستر میں تھی۔ سلمان چائے، ناشتے اور کپڑوں کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ عطیہ نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور اس کے کمرے کی طرف گئی۔ الماری کھول کر کپڑے اور جوتا نکالا، ہاتھ میں پکڑے وہ برآمدے میں جا رہی تھی جہاں اونچی میز پر استری رکھی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ سہم گئی۔ جی وہ آپ کے کپڑے۔ سلمان نے ایک جھٹکے سے کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ تمہیں اپنے مریل ہاتھوں سے میرے کپڑے چھونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے تھپڑ جڑ دیا۔ آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ ایک ٹک غصے میں لال پیلے ہوتے سلمان کو دیکھتی رہی۔ خبردار، جو آئندہ میرے کمرے میں بھی گھسی تو تمہاری منحوس صورت جس دن نظر آ جائے، دن بھی اچھا گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ وہ کپڑے لے کر باہر چلا گیا۔ عطیہ کوٹری میں آئی اور چارپائی پر گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ کس کے مرنے کا ماتم کر رہی ہو؟ کس کے سوگ میں ہو؟ خدا میرے چندا کو سلامت رکھے، رونا دھونا ہے تو کہیں اور چلی جاؤ۔ خالہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ کمروں کی صفائی، صحن کی جھاڑو تمہارا باپ قبر سے آ کر نہیں کرے گا، یہ سب کر کے پھر بیٹھ کے رونا اپنے نصیبوں کو۔ خالہ، وہ تڑپ کے بولی، اپنا کام کرو، چونچلے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ عطیہ باہر آئی۔ سلمان خود ہی استری کر رہا تھا، اس نے عطیہ کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ تباہی کے راستے پر تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اب باقاعدگی سے بازار حسن بھی جانے لگا، اپنی کمائی بازاری عورتوں کے عشوہ و غمزہ پر لٹانے لگا، برے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر جوا بھی کھیلنے لگا، رفتہ رفتہ شراب بھی پینے لگا۔ راتوں کو دیر سے گھر میں داخل ہوتا، سب لوگ سو رہے ہوتے۔ نشے میں دھت وہ اپنے کمرے کا رخ کرتا۔ عطیہ دروازے میں، برآمدے میں، باورچی خانے میں کہیں نہ کہیں مل جاتی۔ کیا کر رہی ہو؟ دروازہ خالو نے بند کر دیا تھا، جاگ رہی تھی۔ آپ کو پریشانی نہ ہو، میری پریشانی کی فکر نہ کیا کرو، اور میری سب سے بڑی پریشانی تو تم خود ہو۔ اس نے سختی سے عطیہ کا کندھا اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ کیا تم میری جان نہیں چھوڑ سکتی؟ خدا کے لیے کہیں دور چلی جاؤ، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عطیہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں جاؤں؟ اس گھر کے سوا کہاں ہے میرا ٹھکانہ؟ وہ رونے لگی۔ جہنم میں جاؤ، وہ بہتر جگہ ہے تمہارے لیے۔ وہ ہنس دیا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ عطیہ اس کوٹری میں اپنی چارپائی پر آ گری۔ رونا دھونا گزرے کئی سالوں سے اس کا مقدر تھا، اب بھی رونے لگی۔ زندگی نے اسے ٹھوکروں اور نفرتوں کے سوا دیا ہی کیا تھا؟ مگر کیسی عجیب بات تھی، سلمان کے تحقیر آمیز سلوک کے باوجود وہ اس سے ایک پل کے لیے نفرت نہ کر سکی تھی۔ اس کے دل میں سلمان کی محبت کا پودا لہلہا رہا تھا اور جڑیں روح سے جسم تک پھیل چکی تھیں۔ سلمان کی کج ادائی، بے رخی، غصہ، جھنجھلاہٹ، سب ہی اسے بے حد عزیز تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے کام وہ خود کیا کرتی، اس کے کمرے کی ایک ایک شے کو محبت کے ساتھ صاف کرتی، احتیاط سے رکھتی، بستر کی ایک ایک شکن اس کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دیتی۔ کتنی دیر وہ تکیہ اپنے سینے سے لگائے، چہرہ تکیے پر ٹکا کے سلمان کی خوشبو اپنے اندر اتارتی رہتی۔ سالن انتہائی توجہ سے پکاتی، اس کے جوتے پالش سے چمکاتی۔ اپنے لیے تو اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کچھ ہوتا بھی تو وہ کب پہنتی اوڑھتی، خود کو سجاتی سنوارتی۔ یہ سب کچھ تو ایک عورت اپنے مرد کے لیے ہی کرتی ہے، مرد کے ستائشی الفاظ سننے کے لیے، اور سلمان کے پاس تو اس کے لیے طنز و تشنیع کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے تو آج تک ایک پیسہ اس کی ذات کے لیے خرچ نہیں کیا تھا۔ خالہ جو بھی لا دیتی وہ پہن لیتی، خالی پانی سے منہ دھو لیتی، بال الجھے سلجھے رہتے تو اس سے خبر ہی نہ ہوتی۔ بس دن رات گزرتے جا رہے تھے، اس کے دامن میں تلخیاں، حسرتیں اور ارمان ڈالتے ہوئے۔ وہ بے زبان ضرور تھی، نہ سمجھ نہیں۔ کئی راتوں سے وہ سلمان کو دیکھ رہی تھی، ہوش سے بیگانہ، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، کپڑوں سے، جسم کی صفائی ستھرائی سے بے نیاز۔ ایک دن اس نے پوچھ لیا تو لگا قیامت آ گئی ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے مجھ سے سوال کرنے کا؟ خبردار، جو آئندہ جرأت کی، وہ گرجا۔ میں تو، اس نے ایک بھرپور تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ مجھے اپنے اچھے برے کا خود پتہ ہے، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، آئندہ نہ دیکھوں یہ منحوس صورت۔ وہ ڈر کے کوٹری میں داخل ہو گئی۔ کئی دنوں سے وہ ایک بدنام زمانہ، بدگماش عورت تاجی کے ساتھ شب و روز گزار رہا تھا، جان بوجھ کر لٹا جا رہا تھا۔ اس عورت کے تعلقات کئی ایک سے تھے، ان میں سے ایک شہر کا مشہور گنڈا گاما تھا۔ گاما اسے اپنی ملکیت سمجھتا تھا، بلکہ اس سے نکاح کر کے اپنے گھر رکھنا چاہتا تھا، اور وہ مسلسل اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ گامے نے اڑتی اڑتی سنی تھی کہ ایک خوبرو ویگن ڈرائیور کو تاجی نے اپنے دام میں الجھا رکھا ہے، اور وہ گامے کی غیر موجودگی میں تاجی کے گھر پایا جاتا ہے۔ گاما اس کو تلاش کرتا کرتا ویگن اسٹیشن آ گیا۔ کیوں بے 2 ٹکے کے ویگن ڈرائیور، سنا ہے تیرا آنا جانا تاجی کے ہاں ہے؟ ہاں ہے پھر؟ سلمان کے اعصاب پر رات کا نشہ سوار تھا۔ مگر تم کون ہو پوچھنے والے؟ مامے لگتے ہو تاجی کے؟ ارے ایسی عورتوں کے پاس تو سب آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بہن نہیں ہوتی وہاں؟ سلمان ہنس دیا۔
گامے نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے جوابی گھونسا مارا۔ سالے تیری یہ جرأت! گامے نے ایک پل میں گاری وار چاقو نکالا اور دوسرے پر سلمان کے سینے میں بے دردی سے اتار دیا۔ پل بھر میں لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ گاما خون آلود چاقو ہوا میں لہراتا وہاں سے فرار ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ارے یہ تو اپنا سلمان ہے، کس نے مارا اسے؟ مینیجر وہیں آ گیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جلدی کرو، بھاگو، تھانے لے چلو۔ غضب ہو گیا۔ دن دہاڑے قتل، ایک شریف اور جوان آدمی کا قتل۔ ایک بولا، دوسرا کوئی سمجھدار آدمی تھا۔ صبر کرو، پہلے مضروب کی فکر کرو، اسے اسپتال لے چلو، ابھی زندہ ہے، شاید بچ جائے۔ مینیجر اپنی گاڑی نکال لایا، اسے پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی بھگا لے گئے۔ ایمرجنسی سے وہ آپریشن تھیٹر پہنچا دیا گیا، جہاں سرجن ڈاکٹر الیاس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پولیس کو جانے کس نے خبر کی۔ انسپکٹر آپریشن تھیٹر کے باہر موجود ہوا۔ اندر سلمان تھا، جانے کی حالت میں، چاقو اس کا سینہ چیرتا ہوا نکلا تھا۔ یہ لرزہ خیز خبر گھر میں بھی پہنچ گئی۔ کوہرام مچ گیا، سب روتے پیٹتے ہسپتال چلے گئے۔ کسی نے عطیہ کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عطیہ کے ہاتھ پیروں کا دم نکل گیا، وہ کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی۔ ساتھ کے گھر کی ماجی آئیں، انہوں نے اسے ہوش میں لانے کے لیے کئی ترکیبیں استعمال کیں۔ ہوش میں آتے ہی وہ ان سے لپٹ کے رونے لگی۔ اتو، تو ہسپتال نہیں گئی؟ کوئی لے کے ہی نہیں گیا ماجی، ویگن بھر گئی تھی، میں باہر کھڑی رہی، کسی نے پوچھا تک نہیں۔ چل ہم دونوں چلتے ہیں، وہ اسے ساتھ لے گئی۔ عطیہ ویران آنکھوں کے ساتھ ایک ایک کو دیکھتی رہی۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہ اسے تسلی تشفی دی۔ پورا دن اور پوری رات وہ ایک کونے میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہی، دل ہی دل میں دعائیں مانگتی، روتی پیٹتی، خدا سے التجا کرتی۔ پورے 24 گھنٹے بعد سلمان نے آنکھ کھولی۔ چاقو اس کے دل سے تھوڑا سا دور رہ گیا تھا، ورنہ عطیہ کو یہ خبر سن کر جرجری سی آ گئی۔ گلی محلے میں، شہر میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ اقدامی قتل کی اس واردات کا سبب ایک عورت تھی، بدنام زمانہ عورت۔ سلمان کا کردار تبصرے کی زد میں آ گیا۔ لوگ جو جانتے تھے وہ بھی، اور جو نہ جانتے تھے وہ اپنی طرف سے بنا کے ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ عطیہ دوسرے دن گھر آ گئی، گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کسی کو اپنی خبر نہ تھی۔ عطیہ دن رات سجدے میں گری، اس کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ ختم قرآن، درود، دعائیں، جو بھی اس سے ہو سکا پوری رات جاگتے گزار دیتی۔ پورے 15 دن سلمان ہسپتال میں رہا، ہلنے جلنے سے بالکل قاصر تھا۔ ڈاکٹر نے چھٹی دے دی، علاج پرہیز سب بتا دیا، ہلنا بھی منع تھا۔ سلمان گھر آ گیا، عطیہ کا جہاں آباد ہو گیا۔ اس کی وجہ سے رشتہ داروں کا چمگٹا لگا رہتا، لوگ برابر بیمار پرسی کو آ رہے تھے۔ سلمان بڑا نادم اور دل گرفتہ سا تھا۔ یہ توہین کم تو نہ تھی کہ یہ زخم اس نے ایک فاحشہ عورت کی خاطر کھایا تھا۔ گاما گرفتار ہو گیا، جیل چلا گیا۔ احسان بھائی نے خط میں لکھا، پیسہ جتنا بھی خرچ ہو، سلمان کی صحت کا مکمل خیال رکھا جائے اور مجرم کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ عطیہ دن رات اس کی خدمت پر مامور تھی، وہ تو آنکھیں بند کیے پڑا رہتا، کبھی اس کا سر دباتی، کبھی ٹانگیں۔ وقت پر جوس، یخنی، دوا، ہر شے اس کے ذمہ تھی، کوئی کچھ نہ بول سکا۔ یہ سارے کام فدا بھائی نے اس کے ذمہ لگائے تھے، اور گھر میں عزیز و اقارب بھی روز موجود ہوتے تھے۔ رات کو وہ اس کے سرہانے کرسی پر بیٹھی رہتی، ذرا ہلتا جلتا کچھ کہتا فوراً اس پر عمل کرتی۔ ہر 15-20 منٹ بعد اس کا حلق خشک ہو جاتا، پانی مانگتا، عطیہ اسے اپنے سہارے بٹھا کر گلاس اس کے منہ سے لگا لیتی۔ ایک نظر اسے دے کر پانی پی کر وہ پھر سو جاتا۔ ایک ماہ بعد وہ کافی حد تک روح بصحت ہو گیا تھا۔ صبح صبح وہ گرم پانی سے اس کا منہ دھلا رہی تھی، وہ ہاتھ آگے کیے بچوں کی طرح اس کا منتظر تھا۔ عطیہ نے صابن اس کے ہاتھ پر لگا کر اپنا ہاتھ اس پر رگڑا، پھر ہاتھ دھوئے، منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، منہ ہاتھ دھلا کر تولیے سے رگڑ کے صاف کیے۔ اگر ہمت ہو تو شیو کا سامان لے آؤں، شیو کر لیجئے۔ سلمان اسے دیکھتا رہ گیا، مسکرا کے بولا، شیو بھی تم ہی بنا دو، اور تو سب کچھ کر لیتی ہو۔ عطیہ مسکرا بھی نہ سکی، سر جھکا لیا۔ اتو، دن رات میری خدمت میں لگی رہتی ہو، کبھی آرام کر لیا کرو۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں تو اب ٹھیک ہوں اتو، تم رات بھر جاگا نہ کرو، پانی میرے سرہانے رکھ دیا کرو، اٹھ کر خود ہی لے لوں گا، باقی سب تو چین سے سوتے ہیں، تم بھی کیوں جاگو؟ مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس نے دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ بس ویسے ہی۔ وہ پانی کا بڑا تسلا اٹھانے لگی۔ اتو، آج میں پراٹھا کھاؤں گا، ٹوسٹ نہیں۔ جی مم، میں پکا لوں آپ کے لیے؟ ارے اتنے کام کر رہی ہو، یہ احسان بھی کر دو، اکتا گیا ہوں پرہیزی غذاؤں سے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا تھا جی، انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اچھا، اور کیا کیا پوچھا تھا؟ اور کچھ نہیں۔ تو چلو پکا کے لے آؤ، سخت بھوک لگی ہے۔ وہ خوش باورچی خانے میں چلی آئی، پراٹھا بنا کے انڈے کے آملیٹ کے ساتھ وہ ٹرے کمرے میں لے آئی۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ کبرا اندر آ گئی، اس کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ مجھے کہا ہوتا بھیا، کسی کام کا نہیں ہوگا آملیٹ، آپ رکیں میں پھر بنا لیتی ہوں۔ نہیں کبرا، رہنے دو، آج اتو کے ہاتھوں کا کھا لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں بڑی تاثیر ہے، دیکھتے ہیں ذائقہ بھی ہے یا۔ کبرا نے حیران ہو کے بھائی کو دیکھا، پھر عطیہ کو، اور باہر چلی گئی۔ سلمان ناشتہ کرنے لگا۔ کوئی مزہ نہیں، سچ کہہ رہی تھی کبرا، خیر اب تو کھانا ہی پڑے گا۔ عطیہ بجھ سی گئی۔ سلمان مسکرانے لگا۔ ایک روز کہنے لگا، اتو کیسے حلیے میں رہتی ہو، اپنا خیال رکھا کرو، صورت دینا رب کا کام ہے، لیکن صفائی ستھرائی تو انسان کا اپنا مسئلہ ہے۔ چلو ابھی جا کے نہاؤ،
صاف کپڑے پہنو، مجھے بستر پر لیٹے لیٹے روزانہ کپڑے بدلواتی ہو اور خود شام کو اسے نئے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر خالہ نے منہ بنا لیا۔ سلو کی بیماری کی خوشی میں نیا جوڑا پہنا ہے، اتار کمبخت میرے سینے پر مونگ ڈلتی ہے کمینی۔ وہ پھر کوٹری میں گھس گئی، کپڑے بدلنے کا ہوش نہ رہا۔ جانے کب سمیرہ بلانے آ گئی۔ پھپھو، سلمان ماموں بلا رہے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے چلی آئی۔ شام ڈھل چکی تھی، اس نے کمرے میں روشنی کی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ سر میں درد ہو رہا ہے، سر درد گولی دے دو، ادھر دراز میں ہوگی۔ عطیہ نے سامنے دیکھا، سوجی آنکھیں سلمان کو نظر آ گئیں۔ اتو تم روتی رہی ہو؟ جی نہیں۔ جھوٹ بولتی ہو، کھاؤ میری قسم، رکھو میرے سر پر ہاتھ۔ جی وہ ہاں ہاں کہو نا۔ آپ نے کپڑے بدلنے کو کہا، خالہ ناراض ہو گئی کہ کپڑے کیوں پہنے۔ ماں نے کہا کہ کپڑے نہ پہنو، کیوں، کس کے سوگ میں تو زندہ ہوں، مرا تو نہیں۔ ادھر آؤ۔ وہ رک گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ اس کے دراز بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ کنگھی کیوں نہیں کی، تیل بھی نہیں لگایا۔ وہ رونے لگی، آنسو ٹپ ٹپ اس کے دامن میں گرنے لگے۔ کیوں رو رہی ہو؟ بس ویسے ہی، ڈر کے مارے اس نے جواب دیا۔ آئندہ مت رونا، اور سنو، لگتا ہے کھانا تمہیں کھاتا ہے، تم کھانا نہیں کھاتی، اتنی کمزور ہو، کھایا پیا کرو، میرے ساتھ ہی کھانا کھایا کرو، دیکھوں گا کہ کیسے نہیں کھاتی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سلمان نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اتو، اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ جی، تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ اتو نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ سلمان نے اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ سے اونچی کی۔ بہت پیار ہے تمہیں مجھ سے، میری زندگی کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی تم نے، بولو پیار ہے نا؟ اتو کا اقرار آنسوؤں کی صورت اس کے سامنے تھا۔ آپ کے بغیر میں کیسے جیتی، میرے نہ صحیح، آپ زندہ تو رہیں، خوش تو رہیں، میں تو آپ کو خوش دیکھ کر خوش رہ لوں گی، میرا کیا ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلمان ایک دم اٹھ بیٹھا، جا کر دروازہ بند کیا، اس کی طرف آیا۔ اتو، تم اس نے عطیہ کے گھنیرے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دینا عطیہ، میں نے تم سے زیادتی کی، حسن کی تلاش میں بھٹکتا پھرا۔ حسن تو اصل میں سیرت کا ہوتا ہے، تم تو ایک عظیم لڑکی ہو، با وفا بیوی ہو، میں نے تمہارے دامن میں کانٹے بھر دیے، پھر بھی تم نے مجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دیا، بنا کسی لالچ کے، بنا صلے کے امید کے۔ تم کتنی اچھی ہو عطیہ، کتنی اچھی، میں تمہارے سارے غم دور کر دوں گا، میں وہ سارے کانٹے اپنے دل میں اتار لوں گا جو میں نے تمہیں دیے تھے، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں صرف تمہارا ہو جانے کا، صرف تمہارا۔ وہ اس کے بالوں پر اپنا چہرہ رگڑ رہا تھا اور عطیہ دم بخود کھڑی تھی، پسینہ پسینہ، ہاتھ پیر سر ہوئے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ابر رحمت تھا جو اس کی خزاں زدہ زندگی پر برس گیا۔ سلمان کے لب اس کی پیشانی پر جھکے، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اے خدا، یہ التفات، یہ توجہ، یہ پیار کوئی خواب نہ ہو۔ صحت مند ہوتے ہی سلمان سعودی عرب چلا گیا۔ ایک یورپی فرم میں اسے جاب مل گئی۔ وہ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ تو نہیں گئی، پر جاتے جاتے وہ اسے تنہائی میں ملا ضرور۔ اتو، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک سے کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اور گھر کے کام کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ ڈالنا۔ جی اچھا، میں تمہیں خط لکھوں گا، ساتھ والی ماں جی سے جواب لکھوا کے بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ جی، اور ہاں یہ پیسے رکھ لو، کام آ سکتے ہیں، جاتے ہی تمہارے لیے چیزیں اور کپڑے بھیجوں گا۔ اس سے رخصت ہو کے وہ باہر آ گیا۔ اتو کو خبر نہ تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلمان گھر والوں سے کچھ خوفزدہ تھا، بس اسی سبب اظہار نہ کر سکا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اسے عطیہ سے نفرت ہے، اس نے ایک دن کے لیے اسے وہ حق نہیں دیا جو بیوی کو حاصل ہوتا ہے۔ اتو کی قسمت میں سلمان کے قرب کی چند راتیں بھولے سے آ گئی تھیں، اور یہ راتیں اس کی زیت کا سرمایہ تھیں۔ ان راتوں کے بدلے خدا نے اسے ایک نعمت بخش دی تھی جس کی موجودگی سے وہ بے خبر تھی، انجان تھی۔ سلمان چلا گیا، عطیہ کی زندگی اسی پرانی ڈگر پر چلنے لگی، دن بھر کولوں کی بیل کی طرح کام کرنا اور رات کو سو جانا۔ وہ روزانہ سلمان کے کمرے کی صفائی کرتی، اس بستر کو پہروں تک کا کرتی جہاں اس کی محبت نے سلمان کو جیت کر اپنے قدموں میں جھکا لیا تھا۔ اس کے رخساروں کی زردی سرخی میں بدل جاتی، جذبے اٹکیلیاں کرنے لگتے، اور وہ گھبرا کر باہر نکل آتی۔ وہ کمزور تھی یا بیمار، مگر اسے نہ کبھی چکر آئے تھے نہ ابکائی۔ صبح صبح اٹھتے ہی ابکائیاں کرتے کرتے کہہ آ جاتی، دل کمزور ہونے لگتا، سانس رکنے لگتی، سر چکرا جاتا۔ وہ ہمت کر کے باورچی خانے میں آ جاتی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی۔ ایک دن سب گھر والے کسی شادی میں گئے تھے، خالو اور عرفان اندر کمرے میں سوئے تھے۔ وہ ماں جی کے پاس آئی۔ کیا حال ہے بیٹی؟ ماں جی، میرا جی گھبرا رہا ہے، ذرا کچھ کھا لوں؟ کہہ آ جاتی ہے، سر چکراتا ہے، جانے کیا ہو گیا ہے؟ ماں جی نے اس کی کلائی تھامی۔ ارے تجھے تو بخار ہے، اسی لیے چکر آ رہے ہیں۔ وہ وہیں گر سی گئی۔ اتو، کیا ہو گیا ہے تجھے بیٹی، خود کو سنبھالو۔ ماں جی میرا دل۔ ماں جی نے اپنے میاں کو پکارا۔ اجی سنتے ہو، ذرا رکشا تو پکڑ لاؤ، اتو بے ہوش ہو گئی ہے، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ بچی جلادوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے، کسی دن ختم ہو جائے گی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب فوراً بھاگے، رکشا لے آئے۔ میاں بیوی نے اسے پکڑ کے رکشے میں بٹھایا۔ ڈاکٹر خان نے اسے پوری توجہ سے دیکھا، چیسٹ ایکس رے لکھ دیا۔ بی بی آپ کو کب سے بخار ہے؟ جی پتہ نہیں، عطیہ نے جواب دیا۔ ماں جی آپ جلد ہی ایکسرے کرا لائیں، بخار صرف انہیں ہی نہیں بچے کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ بچے کو؟ ماں جی حیران تھی۔ ہاں ہونے والے بچے کو، مریضہ حاملہ بھی ہیں۔
ماں جی نے عطیہ کی طرف دیکھا، اس نے نظریں جھکا لیں۔ ایک معصوم بچے کا تصور اس کے اندر گد گدی کرنے لگا، لب مسکرانے لگے۔ آپ ایسا کریں، انہیں میری مسز کو دکھائیں۔ مسز خان گائنیکالوجسٹ تھیں، ماں جی سے دوسری طرف لے جا رہی تھی۔ اتو یہ سب کیا ہے؟ وہ شرما گئی۔ اے خدا تیرا احسان ہے، اتو کے سارے دکھ ٹل جائیں گے۔ ڈاکٹر مسز خان نے اسے چیک کیا، اس کے لیے دوائیں تجویز کیں۔ دوسرے دن ایکس رے دکھایا گیا، پھیپھڑے میں تھوڑا سا نقص تھا۔ ماں جی گھبرا گئیں۔ کوئی ایسی بات نہیں ماں جی، یہ تو معمولی سی کمی ہے، ورنہ آخری سٹیج پر پہنچی ہوئی ٹی بی کا بھی علاج ممکن ہے۔ انہیں خوش رکھا کریں، یہ سب کچھ ذہنی پریشانیوں کے سبب ہوا ہے۔ علاج پر سارے پیسے ماں جی نے از خود خرچ کیے، وہ سارے حالات جانتی تھیں۔ سلمان نے ایک خط میں لکھا، عطیہ کچھ روز کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جائے۔ سب نے حیران ہو کے خط کو دیکھا۔ عرفان اسے چھوڑنے گیا، ماں جی نے دوائیوں اور ہدایتوں کے ڈھیر اس کے ساتھ کر دیے۔ گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ صفیہ آپا اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں، اس کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ تازہ مکھن، خالص دودھ، مرغیاں، سبزیاں، پھل، ہر شے اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ اتو ماں بننے والی ہے، اس کی خبر صفیہ آپا کو بھی ہو گئی۔ خوشی سے پھولیں نہ سمائیں۔ دوا نے، غذا نے، محبتوں نے اپنا کام دکھایا۔ ایک ماہ رہ کے وہ گھر لوٹی تو کوئی اسے پہچان نہ سکا۔ سوکھی چمڑی خطو کی جگہ صحت مند اتو نے لے لی۔ چہرے کے داغ دھبے مٹ گئے، رخساروں پر سرخی دوڑنے لگی، ہونٹ کرمزی ہو گئے، آنکھوں میں ممتا کا نشہ ڈولنے لگا۔ پورے 5 ماہ گزر رہے تھے، اس میں جسمانی تبدیلیاں آنے لگیں۔ ابھی تک اسے کہہ آ جاتی تھی، اسے دیکھ کر شک تو پہلے تھا، اب تو یقین ہو گیا۔ خالہ نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ مالزادی میں بھی کہوں، تیری ادائیں ہی نرالی ہو گئی ہیں۔ تو صفیہ کے ہاں بدمعاشی کرنے گئی تھی، بول یہ کیا کرتوت کر کے آئی ہے؟ خالہ میں نے سب کچھ سنا ہے، یہ الزام برداشت نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم اٹھی اور خالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اس کا جواب اپنے بیٹے سے لیجیے، وہ بتا دے گا۔ مت لے میرے بیٹے کا نام، اس نے تو کبھی تیرے منہ پر تھوکا ہی نہیں۔ میں ابھی لکھواتی ہوں خط، ضرور لکھوائیے اور پوچھیے اس سے۔ وہ تو پوچھ لوں گی، پر تو ابھی یہاں سے دفان ہو جا۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، تم میرا گھر ہے، جب تک وہ نہ کہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ممتا نے تو ایک بزدل اور دبو لڑکی کو جرأتیں بخش دی تھیں۔ کیسے نہیں جاتی؟ میں تیرے کرتوت فدا کے سامنے کھولوں گی۔ وہ تو ہیں ہی بدھو، آپ کے ہاتھوں میں ناچنے والی کٹ پتلی۔ وہ میرے بھائی ہوتے تو میرے ساتھ ایسا ظلم ہوتا؟ آ جائیں تو صحیح وہ، میں ان سے بھی گئے سالوں کا حساب مانگوں گی۔ آپ نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک بیٹے نے مجھے ٹھکرایا تو اپنی بیٹی کا سہاگ قائم رکھنے کے لیے دوسرے بیٹے کے پلو سے باندھ دیا، اس کی ٹھوکروں میں رکھ دیا۔ اس کی نفرت نے، آپ کے رویے نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ وہ غلط راستوں پر چلتا موت کے منہ میں جا پہنچا۔ آپ نے اسے روک ٹوک نہ کی، صرف میری وجہ سے کہ وہ میرا ہو کر نہ رہ جائے۔ خالہ گرتی ہوئی عمارت کو بچانے والے ستون کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، مگر آپ نے تو ایک پل کو بھی مجھے ہمدردی اور پیار کا مستحق نہ جانا۔ بھائی تو چھینا ہی تھا، شوہر کو بھی میرا نہ ہونے دیا۔ تقدیر نے اس کے پیار کا ایک پھول میری جولی میں ڈال دیا ہے تو آپ اسے گناہ کہنے لگی ہیں۔ آپ کو ایسا کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ فدا بھائی جانے کہاں سے آ گئے؟ کس نے تم سے ایسا کہا ہے؟ تو عطیہ رونے لگی۔ فدا نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے۔ خالہ، ماں جی نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ غضب خدا کا، میری بہن ٹی بی جیسے مہلک مرض کا شکار ہونے کو تھی اور میں انجان تھا۔ اتو کو آرام کی ضرورت ہے اور آج سے یہ گھر کا کام نہیں کرے گی۔ اس کی دوائیاں آپ پر بھاری ہوں تو ہوں، مجھ پر نہیں ہیں۔ چلو اتو میرے کمرے میں۔ وہ اسے اپنے کمروں کی طرف لے آئے۔ 1.5-2 ماہ کے مسلسل علاج اور آرام نے اسے نکھار دیا تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش تھی۔ فدا بھائی کی سختی کے باوجود کام میں مگن رہتی، بھر بالٹیاں پانی لا کر فرش دھوتی، کمرے صاف کرتی، کبھی کھانا بنا لیتی۔ گھر میں سب کو چپ لگ گئی تھی، کوئی سلمان کو خط لکھنے کی جرأت نہ کر سکا۔ انہی دنوں سلمان اور احسان بھائی کا کوئی ملنے والا آیا تو انہوں نے اس سے کافی سامان بھجوایا، انگوٹھیاں، بندے، جاپانی سوٹ، بڑھیا صابن، پرفیوم، کئی چیزیں۔ ایک خط بھی ساتھ تھا جس میں سامان کی تفصیل درج تھی۔ یہ سامان زہرہ بھابھی کے لیے، سغرا کے لیے، خالہ کے لیے، فدا بھائی کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے تھا۔ گھر میں بگدڑ مچ گئی۔ اتو ایک کونے میں بیٹھی دیکھتی رہی۔ جب بھی کبرا کوئی چیز سوٹ کیس سے نکالتی، اتو کا دل دھڑک اٹھتا، یقیناً یہ سوٹ میرا ہوگا۔ سغرا پرچی پڑھتی، کبرا بی بی کے لیے۔ وہ مایوس ہو جاتی، بات چیزوں کی نہیں، یاد رہ جانے کی تھی تو گویا وہ سلمان کو یاد ہی نہ رہی تھی۔ دل میں ہوتی تو یاد رہتی۔ تو سلمان کی وہ پیار بھری باتیں، چند راتوں کی وہ ملاقاتیں، وہ سب کیا تھا؟ پگلی، اس نے خود کو مخاطب کیا، وہ تو ایک جذبہ ضرورت تھا اور ضرورت انسان کو چپکا دیتی ہے۔ وہ تو ایک مرد کی فطری احتیاج تھی، تم اس کی تنہائیوں میں داخل ہو گئی تھی۔ احتیاج کے ہاتھوں مجبور وہ تم سے دامن نہ بچا سکا۔ اس رات مدت بعد وہ پھر روتی رہی۔ صبح فدا بھائی نے اسے بلا بھیجا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا بات ہے اتو؟ کچھ نہیں، مجھے پتا ہے تو کیوں اداس ہے۔ سلمان نے تیرے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا۔ ارے پگلی مت رو، تیرا تحفہ میرے پاس ہے۔ سلمان نے تیرا ویزا بھیجا ہے۔ ویزا؟ اوہ، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا ویزا؟
2 दिन में पासपोर्ट बनवा कर तुझे रवाना कर रहा हूँ। माँ जी ने शायद फ़ोन पर इसे खुशखबरी दी है कि वो बाप बनने वाला है। इस वक्त से वो बेचैन है। ख़त में लिखता है, फ़िदा भाई, मैं चाहता हूँ जब मेरा बच्चा इस दुनिया में पहली सांस ले तो इसके सर पर बाप का मोहब्बत भरा हाथ ज़रूर हो। अतिया मेरी बीवी है। ऐसे वक्त में इसे मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। अतिया मारे खुशी के बेहोश होने लगी। जद्दा एयरपोर्ट पर वो इसके सामने खड़ा था। अतु इसे पहली नज़र में पहचान चुकी थी, लेकिन वो मुसलसल इधर उधर देख रहा था। करमिजी सूट में करमिजी दुपट्टा सीने पर फैलाए किसी मेकअप के बिना वो बहुत अच्छी लग रही थी। सलमान ने एक नज़र इसे देखा, फिर इधर उधर देखने लगा। वो परेशान हो गई। सलमान, सलमान, घबरा के इसने पुकारा। सलमान ने हैरान होकर इसे देखा। लम्हा बर्बाद पहचान के साए वाजिया होने लगे। अतु, अतिया, ये तुम हो? तुम यानी मेरी अतिया? इसकी नज़रें झुक गई, इससे बेखबर कि वो हैरतों के समंदर में खोता जन है। सलमान ने इसका हाथ थाम लिया। वो जंगला पार करके इसके करीब आ गई। हाथ में सूटकेस उठाए वो इसके साथ चल रहा था। मैं तो तुम्हें पहचान ही ना पाया। वो झींबा झींबा सा था। माँ जी ने बताया था तुम्हारे बारे में और ये भी कहा था कि देखोगे तो पहचान भी ना पाओगे। मैंने सोचा एक नन्हे वजूद ने तुम्हें और भी कमज़ोर कर दिया होगा। यकीन मानो मैं किसी हड्डियों के ढांचे की तलाश में था। खबर ना थी कि अतिया मुस्कुरा दी। इसने गाड़ी के पास रुककर इसे देखा। ये नई गाड़ी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदी है अतु, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। अतु झिझकते हुए बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इसने अतिया के हाथ थाम लिए। मैंने सोचा था अतु, अपने प्यार के बारे से तुम्हारा तन मन भिगो दूंगा, तरोताज़ा कर दूंगा तुम्हें, पर तुम्हारे लिए तो चंद छींटे ही काफ़ी रहे। काने लड़की होना, मैं हुस्न सूरत की चाह में तुमसे दूर निकल गया, ये ना जानते हुए कि ज़िंदगी के उजाले सीरत के मरहूने मिन्नत होते हैं। पिछली ज़िंदगी को ख्वाब समझकर भुला देना अतु। कसम पैदा करने वाली की, अपनी हर खता की सज़ा में तुम्हें वो मोहब्बतें दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी ना किया होगा। अपने मुजरिम की खताएं हो सके तो माफ़ कर देना। सुना है कि माफ़ कर देने से अपने दिल को सुकून मिल जाता है और मुजरिम पर एहसान का भारी बोझ आन पड़ता है। मैं तुम्हारे एहसान के बोझ तले भी सुकून महसूस करूँगा। बस एक बार कह दो कि मैंने माफ़ किया। माफ़ी तो गुनाहों की होती है। वो तो आपकी भूल थी, एक छोटी सी भूल। और सलमान, बाज़ लोग इतने अच्छे लगते हैं दिल को, इतने प्यारे होते हैं कि इनकी खताएँ भी भली लगती हैं। हुर्रे वाह बीवी वाह! जब उस वक्त मोहब्बत का ये आलम था तो अब तो। अतिया देखती रह गई। खुलूस मोहब्बत की रोशनी ने तन मन में उजाला बिखेर दिया। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।